अस्सलामुअलैकुम। एक और सुबह में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने मौजूद है योर वेरी ओन टॉम एंड जेरी। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। बहुत शुक्रिया हंसाने के लिए। मैंने अपने आप को देख भी लिया ऐसे मुड़ते हुए। हाँ। मैंने कहा कैसे देखो, कैसा लग रहा हूँ, कैसे थोड़ा सा आँख बचा के देखना देख शुरू लिया, करो। सॉरी, अच्छा लगा। ठीक है, और क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा जिंदगी में। वीकेंड ये ऐसा था क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। रूटीन बदल जाती है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, बहुत सारी बुरी चीजें भी होती है। जो शादीशुदा लोग हैं उनकी तो मेरे ख्याल में एक स्टैग्नेंट सी लाइफ है, वो चल रही होती है, उसमें कोई इतना उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन हम शादीशुदा लोगों की लाइफ में मुझे लगता है जितना उतार चढ़ाव होता है ना, हाँ, सिंगल लोग उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, सिंगल लोगों की एक बड़े मजे की बात मुझे ये लगती है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है। हाँ। वो 5 दिन काम करते हैं, ऑन टोज है हर टाइम। वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उन्होंने अपने दोस्तों से भी मिलना है, उन्होंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी टाइम देना है, उन्होंने अपने स्पाउस को भी टाइम देना है, उन्होंने और बहुत सारी वो चीजें जो अगले हफ्ते में जिसकी उनको जरूरत होती है वो भी उन्होंने करके रखनी है। तो मुझे लगता है कि वो उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा हैपनिंग है, वो ज्यादा। अच्छा, वैसे पर आई थिंक दोनों की एक डिफरेंट तरीके से होती है। मेरा वीकेंड बहुत खूबसूरत था, कुछ ना करते हुए गुजरता है। हुमायूं की मैं कहने लगी थी, मंसूर की स्टोरीज आई थी। हुमायूं की आप स्टोरीज देख लें, हुमायूं की स्टोरीज में होता है मैं यहाँ नाश्ता करने गया, नाश्ते की एक फैंसी से नाश्ते की स्टोरी होगी, फिर दोपहर का खाना, एक फैंसी से दोपहर के खाने की स्टोरी होगी, और नाश्ते पे कोई और फ्रेंड होगा, दोपहर के खाने पे कोई और फ्रेंड होगा, रात के खाने पे कोई और फ्रेंड होगा, है ना? हाँ, पर आजकल तो कंसिस्टेंट है। हाँ, कुछ होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी नए आ रहे होते हैं, वो नहीं होते। कुछ होते हैं जो हमारे के साथ हर जगह पे जुड़े हुए होते हैं, और फिर वो दोनों मिलके जो है ना वो 10 लोगों से मिल रहे होते हैं, हर नए 10 लोगों से। दोपहर को और लोगों के साथ है, रात को और लोगों। अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों को शायद सब जानते हैं, अब तो आप लोग भी जान गए होंगे, जो अब्बास और शानजा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बहुत अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई सैटरडे को। हम और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं थी, लग रहा है, नजर आ रहा है, अंदाजा हो रहा है। हाँ, और क्योंकि मेरे लिए यू नो हाउ मच दोस्तीज़ आर इंपॉर्टेंट। हुमायूं, दिस इज वेरी समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, लेकिन मैंने जो सवाल आज आपसे करना था ना, बहुत कनेक्टेड है वो इससे, बहुत। और मैंने लिटरली हमने ये बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ था। मैं आपकी बात काटूंगा, दिल चाह रहा है, हमेशा काटता हूँ, पर आज दिल चाह रहा है। हलीमा, ये बात है आपसे, आई नेवर वांटेड टू बी योर फ्रेंड, मैंने कभी आपसे दोस्ती चाही नहीं। आप वो वाहिद मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के दोस्त है जिससे दोस्ती हो गई है। इट इज सो ऑर्गेनिक, मतलब चाहिए नहीं इस तरह की। मैंने एफर्ट डाली कि आपके साथ मेरा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, एक बॉन्ड हो जाए, लेकिन दोस्ती का मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं और आप इतने सिमिलर हैं कि अक्सर ये होता है, ये बहुत दफा मेरे हलीमा, कि मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, हलीमा वो कर देती है, हलीमा कुछ सोच रही होती है, मैं कर देता हूँ, चीजें बोल देते हैं हम एक जगह, मतलब हम, मुझे लगता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत ऑर्गेनिकली दोस्त बने। मतलब मेरे ख्याल में ये बहुत कम दोस्ती ऐसे होती है जो मेंट टू बी होती है, ये मेंट टू बी होती है कि होनी है, ये होनी है दोस्तियां। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कभी-कभी इस तरह की जो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट होता है या इस तरह के जहाँ पे आप बहुत उसमें होते हो, मुझे लगता है आप वहाँ पे कभी-कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी दोस्ती हो, मतलब इस बंदे से दोस्ती हो जाएगी या इतनी हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत मुश्किल, बिकॉज कंपटीशन और हर वक्त ये सारी चीजें चलती रहती। अच्छा, कमिंग बैक, अच्छा नहीं, ये बात खत्म कर लो, बताइए क्यों लोगों को बताओ ये अक्सर, हालांकि, और एक बात बताऊं, हमारे शोज की भी इतनी होती है कि हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि यार ये तू कर ले, ये यू डू इट, यार ये कर ले। और जब हलीमा नहीं थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी थी, सो मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी, और ने कहा ये वो फलाना, और हमारा माशाल्लाह इतना खूबसूरत बॉन्ड है ना कि हम आगे दूसरे को बताते हैं, यार उसने ये बात कही थी और वो ये समझ रहा था। इसमें एक और चीज़ है, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि जब भी हम किसी के साथ काम कर रहे होंगे या हमारे घर में कोई ऐसा बंदा होगा जिसका हमारा किसी भी तरह से किसी भी हालात में कंपैरिजन हो सकता है, तो हमें दूसरों को ये लगता है कि अगर हम ये कहेंगे ना कि तुम उससे बेहतर हो, तो ये बंदा हमारी तरफ झुकाव हो जाएगा कि हाँ हूँ तो मैं उससे बेहतर। पूरी बात फिर आके दूसरे को बताते हैं। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता।
ٹھیک ہے ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے جس میں جب آپ نے کسی کو کہا ہوگا تو اس نے بھی کہا ہوگا کہ ہاں یار ہوں تو میں بہتر لیکن گزارا اسی کے ساتھ کرنا پڑے گا, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں تو دوسروں کو خوش, اور پھر ہم اور مرضی کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ہیں, جو کوئی بھی ہے, آپ جب ہمیں کہتے ہیں نا تو ہم بعد میں ایک دوسرے کو آگے بتاتے تھے, پتہ ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا, ان کو لگ رہا تھا. جب ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا تو ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے الگ الگ جب وہ ہم سے ملا تھا تو الگ الگ اس سے باتیں کی تھی. اچھا یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے, آپ کے ہمیشہ رشتے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیچرلی کچھ پرابلم ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا تو وہ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کر کے ان کی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں تو کبھی بھی جب بھی کوئی دو لوگ ہونا, آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے سے کلیئر کرنا ہے, سنی سنائی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا, ایک دوسرے کو بتانا. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بات بتاتا ہے ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یار اس نے مجھے یہ بات کہی تھی, ٹھیک ہے, ہم ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, ہمیں اعتبار بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے رشتے کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ ٹرسٹ ہے, وہ ہے یقین. کسی بھی رشتے کی, وہ کسی بھی آپ نے یقین رکھنا ہے اور آپ نے اس بندے سے 1 to 1 کرنا ہے. آپ لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں, جس دن تیسرا بندہ آتا ہے نا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ کہنے کے لیے وہ یہ آتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ ریزالو کرانے آ رہا ہوں, اور پھر 1000 مسئلے اور کریٹ کر کے چل جاتا ہے. اچھا ہمارے سوال کی طرف, ایک سیئنگ ہے a person is known by the company he keeps, ٹھیک ہے, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ سرٹن کمپنی کے ساتھ بیٹھتے ہو تو ان کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور سم ہاؤ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ مجھے, اگر آپ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو اپنی زندگی کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں ان ٹرمز آف اپنی ہیلتھ, کہ بھئی ہم نے اچھا دکھنا ہے, ہم نے اچھا کھانا ہے, ہم نے اچھی ایکسرسائز کرنی ہے, تو آپ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہو وہ. اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھو گے یار یہ میں بتاتا ہوں, یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کر رہے ہیں نا, تو اپنے 5 ٹاپ دوست جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور پھر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے کریئرز کیا ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو انالیسس کریں. یہ یاد رکھیں کہ آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ گھومتے, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے, آپ اس کا مجموعہ ہوتے ہیں. جو 5 لوگ ہیں, وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کی ابو ہے, وہ آپ کے جو بھی ہے, یاد رہے یہ آپ خود چوز کرتے ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے ہیں, پر آپ نے کس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, کس کے ساتھ کمپنی زیادہ کرنی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ ہمیشہ ان 5 لوگوں, اور میں حلیمہ میرے جتنے بھی دوست رہے ہیں, حمیلہ کہنے لگے, میں نے حمیلہ نہیں کہا, میں نے حلیمہ کہنے لگا تھا, کہنے لگے تھے. حلیمہ میرے نا تقریباً میں نے جب بھی دوست رکھے تو میرے سے عمر سے بڑے رہے, ٹھیک ہے. اب تم فخر بھائی کو دیکھو, میرے دوست ہے, ٹھیک ہے, ماجد بھائی کو دیکھو, یہ لوگ سب, اب ڈیوڈ اللہ معاف کرے. ماجد بھائی آپ اپنی برتھ ڈے والے دن نہیں تھے لیکن آپ کو کافی لوگوں نے کال کر کے وش کیا. ہاں آپ کو کافی لوگوں نے وش کیا, اور ہم حیران تھے کہ لوگ آپ کو وش کر رہے ہیں. آپ کو وش نہیں کرتا کوئی, یہاں پہ وش کر رہے تھے لوگ. اور بہت بہت مبارک ہو, سالگرہ, سلامت رہے, خوش رہے. کیک آ رہا ہے آج ماجد بھائی انشاءاللہ کیک آپ سب کو کھلائیں گے, اور اگر آج نہ کھلایا تو آپ لوگوں نے سوچ لینا ہے کہ ماجد بھائی جیسا کنجوس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو آج عباسی ہوتا نا نہیں بدنام کرنا, آج کیک آ جائے, تو بے شک 250 والا آ جائے, پر آ جائے کیک, ٹھیک ہے, چائے پہ ڈبونے والا. اچھا اچھا اچھا, وہ فروٹ کیک آپ لے آئے, پر اللہ سوچا ہے بیچارے نے کہ 250 کہاں سے پورے کروں گا, چلے 50 ہم کر لیں گے. پر لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ بات یاد رکھیں کہ جو 5 لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, آپ ان کا مجموعہ ہوتے ہیں. اپنی کمپنی ہمیشہ سوچ کے رکھیں, دیکھیں آپ کے بچے کس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں. یہ آئی نو آپ کو لگتا ہے یہ سرویلنس ہے کہ یار بچوں کو کھلا چھوڑنا, یس, لیکن آپ ان سے بات چیت سے دیکھیں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا آپ جن کے ساتھ گھومتے ہو نا آپ ویسے ہو جاتے ہو. تو میری بہت ساری چیزیں, اچھا کوئی اڈاپٹ کی ہو, میں وہ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ مجھے پہلے آپ بتائیں. میں نے جو اڈاپٹ کیے ہیں, جو اپنے 5 لوگ ہیں ان سے, جو آپ میں نہیں تھے اور آپ نے ریسنٹلی اڈاپٹ کیے, میرے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں بتاتی ہوں آپ سے جو اچھا بتا دوں یہ والی. اچھا پی سی آر سے مجھے کہا گیا, ویسے واقعی یہ چیز مجھے نہیں واضح, یعنی کہ تمہیں اکیلے انہوں نے کہا ہمایوں سے میں نے سیکھا ٹو دینا. واقعی کچھ سچویشنز میں ریسنٹلی میں گئی ہوں جس میں میں نے جا کے سوچا کہ اگر ہمایوں یہاں پہ ہوتا تو وہ کیا کرتا, اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی. تو میں نے پھر اس طرح سے, میں اس لیول پہ تو ایکٹ نہیں کر سکتی, لیکن نہیں میں نے, ہاں کام ٹھیک ہوا, میں نے کچھ اس طرح سے کسی کو بتایا کہ یار دس از یور باؤنڈری, ڈونٹ کراس اٹ. تو اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھی ہیں. میرے اندر یہ مجھے یہ ہے کہ اچھی چیز ہے, مجھے جب کسی سے لگتا ہے کوئی اچھی چیز ہے تو میں کوشش کرتی ہوں. میں نے اپنے میاں سے صبح اٹھنا سیکھا ہے.
because he is a early riser lover. I just don't know कि क्यों, लेकिन उनको बीमारी के हद तक शौक है सुबह उठने का. वैसे तो मेरे अब्बू को भी था, मेरे फादर को भी है ये शौक बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब मैंने इतनी खुशी से सुबह आजकल की जनरेशन में अपने मियाँ से ज़्यादा उठते हुए किसी को नहीं देखा. अच्छा, आपसे मुझे सीखने का याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ मैं बड़ी बात करने लगा आपके लिए. मुझे आपसे मिलने के बाद ये लगा कि मीडिया में भी दोस्त हो सकते हैं, मीडिया में भी दोस्त हो सकते हैं. That's a huge compliment यार. मैं आपको बताऊं, मैंने 16 से काम कर रहा हूँ. It's been very long. मेरी सलमा गुलजार भी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर It's a long journey. हाँ, सलमा गुलजार मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी. पीटीवी न्यूज़ में खबरें पढ़ती थी, आप सब बड़ा उन्हें जानते हैं. वो जो इशरत के साथ खबरें पढ़ता थी, इशरत साकिब के साथ पढ़ती थी वो. तो वो सलमा गुलजार मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये बॉन्डिंग मेरी कभी किसी से नहीं. क्योंकि सलमा, मेरा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन सलमा और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, पर हम लोग फिर वो डिटैच हो गए ऑल दैट. बट आपको मिलके मुझे लगा कि यार मीडिया में दोस्ती भी हो सकती है, माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड वन थिंग इज़ गुड अबाउट यू, आपके जो यहाँ है और यहाँ है वो आपके इधर भी है, तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है. आप रोना दीजिएगा प्लीज, आप रोना दीजिएगा. और मैंने अपने दूसरे दोस्तों से जो चीज़ सीखी. अब हसैन भाई आ गए, उन्होंने कहना बस कर दो बेटा, बस कर दो, बस. अच्छा, हसैन भाई से क्या सीखा तुमने? हसैन भाई से मैंने जो चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग सीखी है वो सब्र है. Why did you steal that? मैं बताती हूँ. मैंने कहा आपने मुझसे चोरी क्यों किया ये? मेरे ख्याल में जितना लिटरली सब्र भी और वेरी कैलकुलेटेड, वेरी टेक्निकल. अच्छा, ये इतना मैं ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, ये मैंने इतना नहीं उनको सीखा. पता होता आगे क्या होने वाला है. वो तो उनकी दूरअंदेशी है कि उनको पता होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा जो है ना, आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. तो ही इज ऑलवेज लाइक कि सब्र. हलीमा, उससे देखो आप, क्योंकि आपके साथ कंटिन्यूसली कोई चीजें हो तो आप इम्यून भी हो जाते हो. आप कहते हो यार कोई नहीं, वो जो गरजते बरसते नहीं वाली बात हो जाती है. लेकिन की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे साथ कुछ हुआ, कोई ऐसी एपिसोड 2-3 दफा हुई, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा यार ये क्या, उन्होंने कहा बेटे इजी. तो मेरा सब्र भी वैसे ही राइट, उसमें सब्र भी है. तो उन्होंने दूरअंदेशी उनकी बड़ी है. बड़े कम लोग होते हैं जो कैलकुलेटेड होते हैं और वो अब्रप्ट डिसीजन नहीं लेते. जैसे कि मैं और हलीमा थोड़े से जज्बाती हैं, कभी भी कुछ हो जाता है हम कहते हैं आप ये करें उनके साथ. वो हमेशा क्या कहते थे हमें कि रिएक्ट नहीं करना, नहीं रिस्पॉन्ड. अच्छा, मजे की बात ये है वो बड़े तेज है, वो ये नहीं कहते वो नहीं कर रहे, कहते तुम देखो मैं देखो, पर वो पीछे सिचुएशन को दूसरी तरह हैंडल कर रहे होते हैं. हमें वो कह के जाते हैं कि जी तुम देखो, तुम देखो, मैं कर सकता हूं. अभी तुम देखो. पर चीजें वो बड़ी कर देते हैं. तो मुझे ये समझदारी, आई थिंक आई विल स्टील दैट फ्रॉम हिम, कि मुझे ये आ जाए. पर मैं थोड़ा सा अब्रप्ट हूं, मैं चीजों करता हूं कि यार इसकी ऐसी की वैसी. आई थिंक ये चीजें जो है ना आपके साथ एक्सपीरियंस से आती हैं. आज आपने हमें बताना है कि आपने हम दोनों से क्या कोई चीज सीखी है, हंसने के अलावा. हम हंसते हैं बेतुकी बातों पे, वो अलग बात है. मैं तो बहुत और खाली हमसे नहीं, आपने किसी से भी कोई चीज सीखी हो, आप हमें बताएं ताकि हम भी उस चीज से कुछ फायदा उठा सकें. और कॉन्शियसली कभी कुछ चीजें होती हैं जो आप अनकॉन्शियसली दूसरे से सीखते हैं. कभी कुछ चीजें होती हैं जो आप सोचते हो कि यार ये चीज अच्छी है, मैंने सीखी. सोच के कॉल कीजिएगा खुदा के लिए. आपसे हम दोबारा सवाल नहीं पूछेंगे, हम चाहते हैं आज आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें. आज आपने हमें ये बताना है हलीमा और हुमायूं को कि आज आपने ऐसी कोई चीज आपने किसी और से सीखी हो जो पहले आपके अंदर ना हो. हम पूछेंगे डेविड से भी, जमील से भी, माजिद भाई से, फखर भाई से भी कि इन्होंने जिंदगी में कोई चीज सीखी हो सकता है आराम करना पहले इनको ना पता हो, अब ये आराम करना इन्होंने सीखा और रिसेंटली, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीखा है, जिससे इन्होंने सीखा है बड़ा फिट सीखा है. ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेंगे. सुबह खैर. जी वेलकम बैक टू द शो. आप लोगों से ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था, तो जो लोग भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना चाहें वो पहले उस सवाल का जवाब दें और फिर अपना सवाल करें. हम चाहते हैं कि आप लोग पहले से याद हो आप लोगों को सवाल और आप लोग उसका जवाब दें. ठीक है, अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सवाल था कि आपने किसी से कोई चीज़ सीखी है या हमसे कोई चीज़ सीखी है, तो बताना है आप लोगों ने. ठीक है, अच्छा जी. बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे इस चेयर पे बैठ के आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं और लातादाद जो टॉपिक्स हैं ना उनका जो एंड पॉइंट जाता है, जो कंक्लूजन जाता है वो इस चीज़ पे जाता है कि तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है आजकल के माशरे में. अगर हम कुछ सालों पहले चले जाएँ तो मदर्स जो हैं वो इतनी तालीम याफ्ता नहीं होती थी, लेकिन उनकी तरबियत उनके बच्चों
بچوں میں صاف نظر آتی تھی کہ ان میں ایتھکس ہوتے تھے اور بہت ساری چیزیں نہ بول کے بھی وہ بتا دیتی تھیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کیا ہے. آج کل کے معاشرے میں, آج کل کے زمانے میں تعلیم تو بہت زیادہ ہے لیکن تربیت کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ ہاں جو بچہ انگریزی بولے گا. لاسٹ بھی فرائیڈے کو ہمایوں نے یہ بات کی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ بچہ جو ہے وہ انگریزی بول رہا ہے تو آپ بہت خوش ہو رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی انگریزی ہے تو سب کام جو ہے وہ یس ہے, اور اس چیز کی طرف کوئی آپ کا دھیان نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے, وہ ایون اپنے اسکول میں اپنے اسکول میٹس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے, ان چیزوں کی طرف بھی دھیان نہیں ہے. تو آج کا جو دن ہے 13 نومبر کا, منڈے کا, وہ پوری دنیا میں کائنڈنس ڈے منایا جاتا ہے اور اس ڈے مہربانی کا دن, اور اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسکولز میں تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے, سکھایا جا سکے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ مہربان کیسے ہونا ہے, کائنڈنس کیسے شو کرنی ہے, کیونکہ بہت زیادہ رحم دلی کا کانسیپٹ ہمارے ریلیجن میں بھی بہت ہے. حلیمہ آپ کی بات کے ساتھ میں صرف ایڈ کروں گا کہ نجی یونیورسٹی کے ساتھ میں منسلک ہوں, وہاں کے جو ہمارے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی روٹ کے حوالے سے. پھر ہم اپنے گیسٹ کی طرف جائیں گے, ان کا انٹروڈکشن دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ روٹس جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں آپ کی روٹس, اور بڑی اچھی لگی ان کی بات. آپ وہ والی روٹس کی بات کر رہے ہو, میں جو خراب والے روٹس ہیں جہاں سے سارے خراب بچے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بات. تو کہتے ہیں 2 طرح کی ایک روٹس آپ کے اندر ہوتی ہے جس سے آپ کی پورا ایک پرسنالٹی بنتی ہے. 1 از یور پیرنٹنگ, آپ کے والدین جو آپ کی روٹس ہوتی ہیں, اور دوسرے آپ کا انسٹیٹیوشن, آپ نے کہاں سے پڑھا ہے وہ آپ کی. یہ دونوں مل کر جب آپ کی نشوونما کرتے ہیں نا تو آپ ایک بہترین پرسنالٹی باہر نکلتے ہیں. آج اس کے بارے میں آپ بات کریں مہربانی کی, رحم دلی کی, اس کا کانسیپٹ صرف ہمارے دین اسلام میں نہیں بلکہ اگر آپ اس کو انٹرنیشنلی بھی لیں, دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا, دوسروں کے اوپر مہربان ہونا, اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اگر آپ اسے کلیکٹیوزم کہتے ہیں, یہ مل جل کر کام کرنے کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں مزید بات کریں گے, وضاحت کریں گے, اور ہم چاہیں گے ایکسپرٹ سے خود پوچھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کا تعلق ایک نجی اسکول سے ہے اور دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں, اور جب بھی ہم تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کی بہت ساری کالز آتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے جو پہلو ہیں جو جن کے بارے میں بات کرنا آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ان پہ ہم کرتے ہیں اور ہم سارے اسٹیریوٹائپس توڑتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مسز میمونہ کامران ہیں اور فاطمہ لودھی ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, صبح خیر, کیا حال آپ دونوں کے؟ وعلیکم السلام. ویری ویل, اٹس اے لولی ڈے, بہت پیارا دن ہے آج. اور جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ 2 چیزیں, بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں, نہیں مجھے لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, آئی کین سی ڈیفینیٹلی نہیں, لیکن آئی ٹوٹلی اگری کہ آپ نے جو کہا کہ ایک انسان کی پہچان اس کی گھر کی تربیت اور انسٹیٹیوشن 2 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اینڈ یو آر ویری رائٹ. مطلب ابھی بھی ہمارے ہاں جو لوگ ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنز, ان کا ایک نام ہوتا ہے سینٹ میریز کانوینٹ, اس طرح کے اسکولس کے, وہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی پرسنالٹی میں, وہ گرومنگ, ایک وہ رکھاؤ وہ واقعی اٹ ڈز. اب آپ جمع کرا کے جائیں گی کیا چیز؟ میمونہ ایک بہت, کیونکہ ہم چاہ رہے بڑا لائٹر نوٹ سے اس کو شروعات کریں. آپ دونوں سے پہلے بات کرتے ہیں, ایک تو بڑی خوش شکل ہے ماشاءاللہ آپ دونوں, ہنستے مسکراتے ہوئے آپ دونوں آئی ہیں. یوزلی کبھی کبھی لوگوں کا موڈ صبح خراب ہوتا ہے اور ان کو گیسٹ بلا لیتے ہیں, تو وہ جو لڑ کر آئے ہوتے ہیں نا گھر سے, جن کو ناشتہ نہیں ملا ہوتا, وہ پھر مجھ پر حلیمہ پہ اتار کے جن کو لگتا ہے ہم ان کے میاں بیوی ہیں اور ہم نے قصور ہے, ہم نے ناشتہ نہیں دیا. تو ہم تو سوچیں آپ ایک چولہا رکھ لیں اور حلیمہ بنا رہی ہو پراٹھے, میں چائے کے وہ پھینٹے سے لگا رہا ہوں ایسے, اور میں کو یار بھائی ہم دے دیتے ہیں آپ کو ناشتہ. آپ نے ریسنٹ انسیڈنٹ کے بعد یہ بات سوچی ہے؟ اچھا آپ دونوں یہ بتائیں آپ صبح اٹھتی کب ہے؟ ہم یہ سوال سب سے پوچھتے ہیں. آپ when do you wake up? فجر کے لیے 5:15. اور آپ 5:30. 15 منٹ کا ڈفرنس ہے. آپ 15 منٹ, وہ پھر یہ اٹھتی ہے پھر آپ کو اٹھاتی ہے کال کر کے اٹھ جائے. اور سوتے کب آپ دونوں؟ 11:30, 11:30. I have no time because my kids are very small, تو میرا آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں, بھی بہت چھوٹے ہیں, تو میرا بھی کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کب سونا. جب وہ سوئیں گے تو obviously تبھی آپ سو. اچھا اب شروعات کریں گے کانورسیشن کی, کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ارلی چائلڈ ایجوکیشن ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. انٹرنیشنلی اس کو بہت اب پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو بتاؤں, اگر امیگریشن آپ نے, بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے امیگریشن کرانی ہے تو یہ وہ اسکل ہے جس پہ آپ کی امیگریشن ایسے ہوتی ہے, کیونکہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے وہ لوگ پراپر ٹریننگ دیتے ہیں, وہ ہر کسی کو نہیں رکھتے ہیں. آپ جاتے ہیں, آپ یہاں سے امیگریشن کر جاتے ہیں, میں صرف کسی ریفرنس سے بتا رہا ہوں, وہاں پہ آپ کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ روٹ ہے, یہاں سے شروعات کرنی ہے, بچے کو یہاں سے سکھانا ہے, اور پھر جو سکھائیں گے جو کریں گے. حلیمہ نے ایک بڑی پیاری ایک بات کی تھی, مجھے یاد ہے, حلیمہ کہا تھا کس ایج تک آپ نے بتایا تھا کہ بچے کو آپ نے سمجھانا اور اس کے بعد وہ ہو جاتا 7 years, آئی تھنک 7 to 10 تک کہتے ہیں, اس کا ہر چیز مکمل ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اسے چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سے پوچھوں گا, آپ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے بہت عرصے سے,
ہمارے ہاں جو کانسیپٹ میں نے بتایا, آپ نے کچھ کہہ دیا, بچہ اگر کچھ اچھی بات نہیں کر رہا, بچے نے کچھ غلط کر دیا, ماں نے یہ بازو پیچھے کی, وہ صبح سویرے آ گئی, ٹیچر نال ملاؤ مینو, ٹیچر کتنے, ٹھیک ہے, اب میں نے ٹیچر سے ملنا ہے, اور کہیں گے آپ لوگ اسے کچھ نہیں سکھا رہے. ہم نہیں مانتے یہ ٹرائنگل ہے, یہ تو تینوں کریں گے تو پھر کام چلے گا. تو یہ سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میمونہ آپ سے آئیں گے. دیکھیں, انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے, یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارا کلچر بھی یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے. جو انسان کی فاؤنڈیشن گھر سے بنتی ہے, ماں باپ ہو گئے, گھر کے بزرگ ہو گئے, وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اسکول صرف ری انفورس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو. یہ نہیں کہتی کہ اسکول کا وہ نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہوتا, لیکن مین جو ہے نا, اٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم. گھر کو ماں کا رول یا گھر کا رول آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ ہم نے بس پیسے دے کے اسکول بھیج دیا, ناؤ اٹس یور جاب کہ آپ کریں, آپ جانیں. تربیت گھر سے ہوتی ہے, اور بچے کی تربیت گھر کی ہی عکاسی ہوتی ہے کہ کس گھر سے آ رہا, اور اس کے ماں باپ اس بچے کے وہ کن ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں گھر میں. کیونکہ بچہ آپ مانے نہ مانے, آپ بے شک بچے کو اچھی بات نہ سمجھا رہے ہو, بچہ سب کانشیسلی آپ کے ایکشنز دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, انوائرمنٹ سے, اور دا وے دا پیرنٹس ریئیکٹ. آپ کے آپ ایز اے پیرنٹ آپ غصے میں کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں, آپ اسٹریسفل سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں, بچے وہ پک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. وہ آپ اگر جھوٹ بولیں گے کسی, اور بچے کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ اگلے دن کیسے بچے کو کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, بچہ آپ کو اسی وقت کہے گا بٹ یو لائڈ یسٹرڈے, آپ نے تو کل فلانے سے بولتا ہے بچہ. ہاں, اب بچے بولتے ہیں. فاطمہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے اس بارے میں, پھر میں علیمہ آپ. وہی کانسیپٹ رہ جاتا ہے پرائمری سوشلائزیشن اینڈ سیکنڈری سوشلائزیشن. پرائمری سوشلائزیشن آپ کے گھر پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج کل تو اگر دیکھا جائے ساری ورکنگ. پرائمری سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں. پرائمری کے بالکل اسٹارٹ میں جو بچہ جس طرح سوشلائز کرتا ہے, جو بہت کلوز اس کے لوگ ہوتے ہیں نا, فیملی ممبرس کے ساتھ, جو اس کی اسٹارٹ میں ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. سو آج کل بیکاز دیر آل ورکنگ مدرس نا, تو گھر پہ پیچھے کوئی ہوتا ہے جو کہ بچے کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ دادی ہے, وہ نانی ہے, وہ پھپھو ہے, وہ خالہ ہے, جو بھی ہے. تو اس کی بھی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, بیکاز دا مدر از آؤٹ دیئر ارننگ, اینڈ پیچھے بچے کو کون دیکھ رہا ہے, یا پھر وہ کسی ڈے کیئر میں جا رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بہت میٹر کرتی ہیں, بیکاز جو اسٹارٹنگ ایئرز ہوتے ہیں نا, بچہ جو چیزیں سیکھ رہا ہے, جو ایبزارب کر رہا ہے, یا پھر ہم یہ کرتے ہیں ہم ٹی وی آن کر کے بٹھا دیتے ہیں بچے کو. سو میڈیا از اے بیبی سٹر, یو ہیو ٹو کیپ اے چیک کہ وہ ٹی وی پہ کیا چیز دیکھ رہا ہے, وہ کس طرح کا کانٹینٹ. آج کل جو کارٹونز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی مطلب فلٹرڈ نہیں ہے, فلٹرڈ نہیں ہے بالکل. اور ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے کچھ پچھلے عرصے سے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بچے کو کسی بھی چیز سے منع نہ کرو, اور اس کی ویل بینگ متاثر ہوگی, اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ٹائم کے ساتھ خود ہی سیکھ لے گا. ہم اگر کہتے بھی ہیں کہ اس کو یہ بولیں تو کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. اور سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ بڑے جو بچے ہیں, جیسے 7, 8, 9 سال کے جو بچے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا. جو بہت ہی چھوٹے 2 سال کے, ان کو بھی کہہ رہے ریپر ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو وہ جو اتنا بڑا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں آپ یہ بات سمجھا رہے کہ آپ نے بھی ریپر ڈسٹ بن میں پھینکنا تھا, اور اگر نہیں پھینکا تو اب پھینکنا شروع کر دیں. یہ مجھے جو کانسیپٹس ہیں نا آج کل کے لوگوں کے, یہ میرے اوپر سے گزر جاتے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آتے. کیا ہمارے کریکولم میں ایسا کوئی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو پہلے سے ہی پڑھانا شروع کر دیں کہ ہاؤ ٹو بی اے پیرنٹ؟ ہاؤ ٹو بی اے پیرنٹ آئی تھنک آپ نہیں کسی کو بتا سکتے, بیکاز اٹ ویریز موڈ ٹو موڈ. اب مطلب کوئی بندہ کس سچویشن میں, اٹ ڈپینڈس نا, ٹھیک ہے. آپ ہر چیز روٹ لرننگ نہیں ہو سکتی, آپ ڈگریز لے کے ہر چیز کو وہ نہیں کر سکتے فالو, بیکاز ایک چیز جو آپ جا کانٹریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ بات چل رہی ہے. اب جو حلیمہ نے کہا مجھے لگتا ہے اب تو ہوتا ہے ایسے, اب ورک شاپس ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے جن میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ پیرنٹنگ کرنی کیسے ہے, بیکاز نیولی ویڈز ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ ماں باپ انہیں بتائیں کہ بیٹا اس طرح نشوما کرنی ہے بچوں کی. ہمیں ہوتا ہے بس خود سیکھ جائیں گے, جسٹ پش دیم ان دی پونڈ, ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی تو ابھی تو پیرنٹنگ کی ہوتی ہے, بٹ یو نو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ اگر کسی ایک انٹرنیشنل اس سے لے رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کا انوائرمنٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ یہاں کے بنسبت. اگر آپ دیکھیں, میں اس بات پہ بات کر رہی ہوں کہ یو نو انوائرمنٹ ویری کرتا ہے, سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پھر اگر آپ نے ایک چیز رٹا مارا ہوا ہے تو آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا میں کس طرح سے بچے کو ہینڈل کروں. سو یو نو آپ پیرنٹس آپ جب ہی بنتے ہیں جب آپ کو اسی وقت آن دا اسپاٹ آپ کو چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ایسا اس طرح سے. ایگزیکٹلی.
فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ جو بھی جس طرح بھی اس کو کہہ لیں. تو آئی تھنک مجھے جو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اس طرح سے ٹھیک ہے ٹریننگز ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے وہ جو آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے اس وقت آپ کا جو ہے وہ میمونہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں آئی وینٹ ٹو ایک میں جب یو ایس میں تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم 14-15 ایئرز اولڈ تھا. تو ایک بچہ نہانے کے لیے گھسا ہوا اور اس کا والد جو ہے وہ اسے کہہ رہا بیٹا پلیز کم آؤٹ, میں اردو میں سارا کو بتا دیتا ہوں, کہتا ہے باہر آ جاؤ میں نے آفس جانا ہے پلیز باہر آ جاؤ. اور وہ اس کو ریکویسٹ کر رہا مطلب پلیز کر رہا. نہیں وہ بچہ واش روم میں نہا رہا تھا اور ہی واز نہیں باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے نا گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. نہیں میں ان کے گھر نہیں تھا حلیمہ, میں سوئمنگ کے لیے گیا ہوا تھا. اچھا کی کر رہی ہیں تو مجھے لگا سمجھ گئے ہوں گے ساس کے ایک ہی واش روم آپ نہا رہا تھا. نہیں اچھا ہاں تو وہ سوئمنگ پہ تھا تو وہ سوئمنگ کرتے ہوئے اس نے کہا نکل آؤ اور لٹرلی 15 منٹ وہ اسے کہتا رہا ریکویسٹ کرتا رہا آ جائے. میں نے سوچا اگر میں ہوندا میرے ابو کہتے تو لٹرلی اور میرے وہ گھر والے کہتے تو ایک باری باہر آتے ہیں میں دس کیونکہ ہم نے آدھی ادھوری ٹریننگز لی ہوئی ہیں. ہم یہاں سے سیکھتے, اتنی آپ نے پیاری بات کی, یہاں سے سیکھا وہاں سے سیکھا یہاں سے سیکھا اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یو انڈرسٹینڈ, تو ہمیں نہیں پتا ہم نے کرنا کیا ہے. تو وہاں یہ آپ کو سمجھ آئیے میں نے کس ایگزامپل دی کہ وہاں پہ پیرنٹنگ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. ویری ٹرو. ہاں وہاں پہ پیرنٹنگ بھی ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ ٹیچنگ کا وہ والا طریقہ اس طرح سے بھی بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ بچے پھر اسی چیز کے یوز ٹو ہوتے ہیں نا, تو وہ پیشنس لیول بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں ویسے اس سے تھوڑا وہ کرتی ہوں, حسین بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ مجھے تو ان لوگوں کی پیرنٹنگ نہیں ہے پسند. آپ لوگوں کو پسند ہے وہاں کی پیرنٹنگ, وہاں کے بچے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے ہو کے صحیح بچے بنتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں ہے جو پیرنٹنگ فارنرز اپنے بچوں کی کرتے ہیں نا, جتنے تمیز کے بچے ان کے ہوتے ہیں. آپ نے گروسری اسٹور میں بتا رہا ہوں تمیز کے بچے ان کے لیٹے پڑے ہوتے ہیں وہاں. ماں نے مجھے کچھ کہہ دیا میں کال کر دوں گا اپنی اوپینین ہے بیکاز میں نے خود بھی دیکھا ہوا. ٹھیک ہے دیکھیں وہ چیز دیکھیں, آپ بہت ٹائنی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ صحیح ہے ان میں بھی لوپ ہولز ہیں, پر میں نے گروسری اسٹور میں دیکھا ہمارے بچے پٹ جاتے ہیں نیچے لیٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماما آئی وانٹ دس, وہ کہتے ہیں نو یو جسٹ کین ٹیک 2-3 تھنگس. اچھا آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے نو بیکاز دس از مائی اوپینین اور یہ میرا ہے جو میں نے دیکھا ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پھر بھی بچے تھوڑے بہتر ہیں ان کے بچوں کے شاید. آپ کیا کہتی ہیں حساب سے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں ان کی بھی سائڈ نہیں لوں گی پیرنٹنگ کی, اور کچھ ہمارے ہاں بہت ایکسٹریم لیول پہ پیرنٹنگ ہو جاتی ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بازو پیچھے, اور میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کہا ماما ہینگر سے مارتی ہیں. مجھے وہ کانسیپٹ بھی سمجھ نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ بچے کو لاجکلی بات سمجھائیں نا, آپ اس کو بتائیں کہ یہ اگر آپ نے سوئچ میں ہاتھ ڈال رہے تو اس کا نقصان کیا ہو کیا سکتا ہے, مے بی دا چائلڈ ول انڈرسٹینڈ. تھپڑ مارنے سے بھی شاید نہیں وہ اثر ہوگا اور پیار سے بھی نہیں. اگر بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ رائٹ اینڈ رانگ کا تھوڑا سا بھی ڈفرینس سمجھ لے تو آپ اس کے ساتھ ریزننگ کر سکتے ہیں. جسٹ گیو ہم دا رائٹ ریزن ٹو ایکسیپٹ وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو آواز بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اگریشن دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کو بہت پلیڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بچہ پھر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور جب بچہ خود ایک ڈیسیژن لیتا ہے نا, ہی ول اسٹک ٹو اٹ. اچھا ہم لوگ کالر کی طرف چلتے ہیں, پھر سوالوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ یحییٰ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اور ویک کا نیا اسٹارٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے. آمین. تو میں دیکھیں پہلے تو سب کو سلام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا حلیمہ, آئی ڈونٹ ایگری کہ ویسٹ کے بچے بہت زیادہ تمیزدار ہوتے ہیں اور بہت وہ ہوتے ہیں. میری بہن کینیڈا میں رہتی ہے اور میں آج آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں بتا سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کہتی کہ بچوں کو اتنے ایکسٹرا رائٹس دے دیے کہ وہ ماں باپ کے سر پہ حاوی ہو گئے. اگر آپ کی بہن نے سن لیا یہ پروگرام, ہمارا پتہ ہے باہر بھی براڈ کاسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے کہنا ہے میرے بچوں کی برائی کرنا. یہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم بیٹھ کے صرف ہم پورے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں صرف بیٹھ کے ہم ہمارے معاشرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. جب ہم کمپیریزن کریں گے نا, کیونکہ میں کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتا ہوں, میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی چیزیں دیکھی ہیں اور میں فارن میڈیا بھی دیکھتا ہوں, سب دیکھتا ہوں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہاں کے پیرنٹس بھی اپنے بچوں سے پریشان ہیں
क्योंकि वो जरा सी बात पे 911 कॉल कर देते हैं, इमरजेंसी बुला लेते हैं, और फिर बच्चों के साथ जो यानी बच्चे आपके बच्चे वहां होते ही नहीं है। पहली बात वो स्टेट के बच्चे होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि फिर वो इतने मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि वो जो रेस्पेक्ट और रिगार्ड अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए वो नहीं देते। ये सच ट्रू। और 12 साल 15 साल की उम्र में बच्चे अपने घरों से भागने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये है, आप चेक भी कर लीजिएगा। बात सारी इतनी है कि देखें, हम अपने माशरे की बात करते हैं ना, तो हमारी कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। अभी इन्होंने कहा कि देखें, कुछ कहीं ऐसा नहीं होता कि बच्चों के इतने छोटे बच्चे को उसकी अपने डिसीजन छोड़ दिया जाए। कुछ बच्चों को समझाना जरूरी, कुछ हमें पेरेंटिंग चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जहां सख्ती हो वहां सख्ती होना जरूरी है। अगर वो सख्ती नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखेंगे, बाउंड्रीज के अंदर नहीं रखेंगे, तो बच्चे आउट हो जाते हैं। लेकिन ये माँ बाप का कसूर इसलिए है कि अगर आप बच्चों को इनिशियल लेवल पे आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, और अपने आप का माहौल खुद भी ऐसा नहीं रखेंगे, तो बच्चे वही कैरी करेंगे। द डिफरेंस दैट कि हलीमा, जो मैं रियलाइज करता हूँ, मैंने बताया मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन दे आर ग्रोन अप, लेकिन मैं उठता बैठता हूँ और मैं आपको बताऊं, लिटरली मसला ये है कि हम आज के बच्चों को 1965 की तरह नहीं ट्रीट करते। इन्होंने एक बात बिल्कुल बड़ी सही की कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो यू हैव द टेंडेंसी टू आंसर देम। अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, और पेरेंटिंग स्किल्स जो हम कहते हैं ना, पेरेंटिंग स्किल्स, तो पेरेंटिंग स्किल्स से किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, आप खुद करते हैं। बच्चे, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी माएँ, हमारी वालिदाएं कितनी पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अच्छी हमें तहजीब सिखाई, तमीज सिखाई। बिल्कुल तो ठीक है। आपकी तरबियत पे डिपेंड। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज का बच्चा आपसे आर्ग्यू करता है, आज मेरी बहुत सोशल वैल्यूज जो थी वो डिफरेंट है, आज के बच्चे की सोशल वैल्यूज जरूर डिफरेंट है। तो वहां जो आपके जो गैप आ रहा है, उसको हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करें और किस हद तक हम उसको अपने वैल्यूज पे लेके आए, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो याहिया के सवाल की तरफ जाएंगे। उन्होंने गैप के हवाले से पूछा है कि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो अब नहीं सिखाई जाती, तो उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह खैर कहेंगे आपको, जो अभी जागे हैं, बहुत देर से जागे हैं जनाब, जल्दी जागने की कोशिश किया करें, तभी हम पहला सवाल वो पूछते हैं ताकि आप और हम कुछ सीख सकें वहाँ से। याहिया, आपने हमें नहीं बताया कि आपने क्या सीखा, पर अगले कॉलर से हम पूछ लेंगे क्या सीखा है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मूविंग ऑन, मुझे क्योंकि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ी सी क्योंकि मैंने पढ़ाया है छोटे बच्चों को, एनवायरनमेंट लर्निंग पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि माहौल से सीखा जाए, ना कि किताबों से। क्या अब ये कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट लर्निंग का कि अब माहौल से बच्चों को सिखाते हैं? हम बच्चों को मिट्टी में भी खेलने देते हैं, हम बच्चों को कीचड़ में भी कहते हैं कि जाओ, हम कहते हैं बारिश भी देखो, सबको नेचुरली खुद फील करो, खुद सीखो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। डू यू थिंक सो फातिमा, एंड देन विल कम टू मोहना? आई थिंक होना चाहिए, पर अब ये नहीं कि कीचड़ में भी खेलो वो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर। सो मेरा हमेशा ये होता है कि कुछ भी मैं किसी स्टूडेंट के साथ करने से पहले आई कीप माई सेल्फ देयर कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई करे टीचर, तो हाउ वुड आई फील। सो इस तरह के काम मैं नहीं करवाती कि कीचड़ में खेलो या बारिश में जाओ, ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली एक्सपोजर इज़ देयर, एंड हमारा जो है वो रोट लर्निंग वी डू नॉट प्रमोट। हम लोग जो है ना ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, और इट्स नॉट ओनली कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच है हमारी, इट्स बेसिकली it's basically 2 ways. आप पानी पी लें, It's okay. की बात अब ठीक हो गई पक्की बात है। So we have a student plus as well as teacher centric approach. उसमें जो है हम बच्चों को भी मौका देते हैं, you know, they can question us, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि हमने कहा कि बस I've told you this, आपने यही करना है। मुझे क्यों आप देसी सी मदर लग रही है? मुझे लग रहा है कि आप कुट भी चढ़ा देती होंगी कभी-कभी। मैं तो फातिमा कभी-कभी कोई हल्का फुल्का तशद्दुद। कुट के बहुत हक में हूँ। अच्छा, तो वो कुट के हक में? मैं बहुत वैसे मैं नहीं हूँ। I think language is... सफिया है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर का करना है। हाँ, अब हम सुबह खैर कहते हैं। हाँ जी, सफिया, आपका पैगाम मिल गया था मुझे। बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप कुछ बड़ी जल्दी करते हो। जैसे कि कोई एक कॉलर आता है, उसकी तरह के हो जाते हो, प्रोग्राम में जो मेहमान होते हैं उसके टॉपिक के आ जाते हो, एक अपने आप को फौरन से इधर से उधर लेके चले जाते हो प्रोग्राम की सिचुएशन के मुताबिक। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और हर रोज कुछ ना कुछ हेल्थ का, कुछ ना कुछ एजुकेशन का, बच्चों की तरबियत का कुछ सीखते हैं। और अब मैं अपना पर्सनल
ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جو میں ہمایوں سے ایگری کرتی ہوں کہ جو میری بہن کے بچے باہر سے آتے ہیں نا ان کو بالکل بڑوں چھوٹوں کی کوئی تمیز نہیں ہے, وہ ان کی اپنے ہی ایک سرکل ہے. سے آپ کہاں ایگری کر رہے ہو, یہ تو آپ میرے سے ایگری کر رہے ہو. جی میں نے کہا آپ کہہ رہی ہیں, ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہی ہیں جو باہر سے بچے آتے ہیں ان میں تمیز نہیں ہے. ہاں جی, وہ یہ اس طرح سے ہیں کہ جو ہمارے کینیڈا میں بہن بھائی رہتے ہیں نا ان کے جب بچے آتے ہیں نا وہ ان کو مینرز نہیں آتے جیسے بڑوں کی عزت کرنا. یہ حلیمہ نے کہا تھا, حلیمہ سیٹ کے. اور میں نے ویسے ایک بات بتاؤں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا پروڈکٹ کیسے ہوتا ہے, میں نے پیرنٹنگ کی بات کی تھی. شاید میں واضح نہیں کر سکا, میں نے کہا کہ والدین بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے بچوں کی کرتے ہیں اور مجھے صابر ہوتے ہیں بیچارے, صبر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ. چلو جس کے ساتھ بھی ایگری ہے, لیکن میں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ وہ لوگ وہاں پہ تو اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں, یہاں کے جو بڑوں کی عزت کرنا اور یہاں کے رسم و رواج ہوتے ہیں نا یہ ان کو نہیں آتے. اور جو میرے بچے تھے نا میں ان کو جج بناتی تھی کہ یہ دیکھو ماما نے دادوں نے پورا دن ایسے کیا ہے, اب شام کو ایسے, تو وہ میرا گڈ اور بیڈ جانتے تھے اور وہ شروع سے میں ان کو رسپیکٹ دیتی تھی, ان کو بڑا بناتی تھی. اور وہ اپنی دادوں سے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے, وہ سارے وہ جا کے ٹانگیں دبائیں, وہ اچھے طرح سے رہیں. جو تایا چاچا ہم کمبائن میں رہے ہیں نا 14 سال, تو وہ ان لوگوں کو وہ سارا مل کے پتا ہوتا تھا, تو وہ بدتمیزی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. اندر کی ریالٹیاں ان کو پتا تھی, وہ تایا ابو آئیں گے ان کو جگہ دیں گے, تایا ابو یہاں بیٹھے ہیں پانی دیں گے. اور یہ چیزیں بچے دیکھتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ آپ کی پچھلی ایک مہمان تھی بچوں کی تربیت کے بارے میں, وہ جو کہہ رہی تھی کہ آپ کا کمرہ پوری دنیا ہوتا ہے. وہاں آپ بچوں کو بٹھا کے جب ان کو بڑا بناتے ہیں, آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں, ان کے ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں نا, تو واقعی. اور وہ جو ٹرائنگل والی بات انہوں نے کہی تھی یہ بھی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے میرے بچوں کی تربیت میں, کہ آپ جو ٹیچر سے ڈسکشن ماں کی اور بچوں کی کچھ خامیاں کچھ کوالٹیز آپ جب اپنے ٹیچر کو بتاتے ہیں تو وہ ایک بچہ جب بناتے ہیں نا تو اس کی پھر بعد میں مثالیں دیتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے خاندان والے. اور سارے مورننگ پروگرام سے اور سب لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, یہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ میں نے آپ لوگوں سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ صفیہ, سلامت رہے, خوش رہے, آباد رہے. سر کوئی اور کال ہے؟ کشف. السلام علیکم کشف. وعلیکم السلام, کیسے ہیں, مزاج ہیں ہمایوں حلیمہ آپ کے؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. بڑا اچھا ٹاپک ہے اور ہمیشہ سے مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے یہ ٹاپک. میرا بھی ایک سوال ہے, میں نے جو اکثر مجھے کنفیوز کرتا ہے تو میں نے کہا ایکسپرٹ سے ہی اس کا جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو سلام کریے, آپ کو کہاں گمسم ہو گئے, سمن بکمن ہو گئے. میرا سوال میم یہ ہے کہ تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تربیت غالب آتی ہے یا پھر فطرت غالب آتی ہے بچے پہ یا انسان پہ؟ دوبارہ پوچھیے گا کشف. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی تربیت غالب آتی ہے, اس کی مثال ہم یوں دیا کرتے ہیں کہ جنگلی جانور ہیں جیسے شیر, چیتا, درندے ہیں, اگر ہم ان کو ٹرین کریں تو یہ ان کو سکھایا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مدارس میں بچے جاتے ہیں وہاں تربیت کے لیے جاتے ہیں, لیکن مدارس میں ہی بچوں کے ساتھ جو اکثر قاری صاحبان ہیں وہ ان کو فزیکلی ابیوز کر رہے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہی تھا کہ انسان کی نیچر اس پہ غالب آتی ہے یا اس کی تربیت؟ مجھے رائٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کشف فار کالنگ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا کالرز کے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں ورنہ پھر ہم کسی بھول جاتے ہیں. یا کہ پہلے سوال کو ڈیٹین کر لیتے. انہوں نے کہا تھا گیپ کا, کہ جو ویلیوز ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ آج کل کے بچوں میں نہیں ہے. میں اگر آپ کو کہیں تو میں وہ ایگزامپل ہی دے دوں. نے کہا تھا جس طرح 1965 یا 70s اور 80s میں بچوں کو ٹریٹ کرتے تھے اب ویسے نہیں ٹریٹ کر سکتے, کیونکہ ناؤ تھنگز ہیو چینج, ناؤ ٹیکنالوجی از دیئر, اب بچوں کو سب کچھ پتہ ہے. تو اس بارے میں بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ گیپ ہے کہ نہیں, تھوڑا سا چینج آیا ہے, وہ گیپ نہیں ہے کیا؟ نہیں, گیپ تو ڈیفینیٹلی آیا ہے. اگر میں اپنی بھی تربیت دیکھوں, جیسے ہمارے امی ابو نے ہمیں پالا ہے, جو ہماری تربیت کی, اور آگے اگر میں ایز اے مدر اپنے آپ کو دیکھوں تو ہاں بہت چیزیں فرق آئی ہوئی ہیں. لائک یو سیڈ, ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ انفلکس ہو گیا بچوں کی لائف میں, جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے. وین آئی واز, مطلب میں اگر 4, 5, 6 میں اپنے آپ کو سوچوں تو میرا تو ایکسپوجر ہی بڑا لمیٹڈ سا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی باہر رہے ابو کی پوسٹنگ کی وجہ سے, جو بھی تھا, لیکن پھر بھی ہمارا ایک لمیٹڈ ایکسپوجر تھا, اور امی ابو ہی ہمارے الٹیمیٹ سورس آف انفارمیشن ہوا کرتے تھے. بچوں کے پاس الٹرنیٹ سورسز بہت زیادہ آ گئے,
अगर माँ बाप कोई बात अपने तरीके से समझाना भी चाहते हैं, वो भी शायद बात भी हुई थी कि वो बच्चे कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास 10 जगह से और तरह की इन्फॉर्मेशन आती, नहीं ये तो ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, मतलब तो वो अब पेरेंटिंग को भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ा है। मैं जिस तरह अगर अब्बू हमें बचपन में डांट लेते थे, अगर मैं वही तरीके से अपने बच्चों को डांटूं आज, तो वो मुझे कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू मामा, आपको क्या हुआ है आज? हाँ, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग? और मैं कहूँ कि आवाज़ तो मेरी अभी ऊंची भी नहीं हुई है, लाइक नहीं नो यू आर स्क्रीमिंग। हालांकि हमें तो ऐसे टोते थे माँ बाप के तू इतने से याद बदल नहीं, मतलब होता था। और एक वो एक बाप का एक खौफ और एक वो चीज़, और वो ज़रूरी भी थी। तो अब मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों के लेवल पे आके उनके साथ रीजनिंग करने की अब ज़रूरत होती है। मैं फातिमा आपके साथ आऊँगा। मैं कह रहा हूँ ये एक सवाल वो जो मैं पॉइंट पुट करना चाह रहा हूँ, उसे वो वैलिड करना, मतलब वैलिड नहीं, मतलब उसको स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। इज्जत बच्चों में पैदा करना शुडंट बी इंटरनल, कि उनके दिल में हो, क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों को आप वो जगह दे रहे होते हैं, जो उठ रहे होते हैं, वो सब कुछ आर्टिफिशियली जो कर रहे होते हैं, वही बच्चे बड़े होते हैं और कहते हैं एन तैयार जायदाद नहीं देनी, मैं 10 देंगा। आई एम जस्ट सेइंग इट इन अ लाइटर नोट, बट आपको नहीं लगता कि हम सब कॉन्टिनेंट वाले आर्टिफिशियली चीज़ें बना लेते हैं? एक मगोटा के आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, और उन्हीं आंटी वो निकलेंगी तो उनकी बुराइयां हम शुरू करेंगे, ठीक है, आराम से, कि देखा उसने कहा था। डोंट यू थिंक कि हमें एज अ पर्सन बच्चों को उधर से ही कहने कि बेटा नहीं, अब कोई कुछ हुआ है, किसी के साथ हुआ है, इंटरनली इज्जत कराना सिखाना इज अ कॉन्सेप्ट। हुमायूं, ये भी तरबियत ही है ना कि आप पहले वो बच्चे देखते हैं क्या उनके पेरेंट्स जो है वो उन आंटी की निकलती है उनकी बुराई। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चा तो वही सीखता है जो आप करते हो, ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चे खुद ही सीख के बेचारा आ गया। तो वो इंटरनल इज्जत और इंटरनल चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है फातिमा? बिल्कुल है। आई थिंक आपके पास में लास्ट टाइम जब आई थी तो हमने ये बात की थी यहाँ पे इसी काउच पे बैठ के कि पेरेंट्स जो घर में कर रहे होते हैं बच्चे उसको रेप्लिकेट करते हैं, एंड स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं दे लाइक स्पंज, यू नो, बिल्कुल वो हर चीज़ अब्जॉर्ब करते जाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर एक काउच पे बैठ के मैं टीवी पे कुछ देख रही हूँ एंड मैं एक लड़की को लाइक टीवी पे आ रही है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ, बुरा भला बोल रही हूँ, ऐसी है वैसी है, बच्चे सीख रहे हैं और वो जाके बाहर उसको इट्स ओके टू डू दिस। एग्जैक्टली, बिकॉज माय मदर इज डूइंग इट, या मेरे माँ बाप इस तरह से कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये हमारे घर का है, तो हम कर सकते हैं बाहर जाके भी। तो आई थिंक जब पेरेंटिंग आपकी, जब बात आप कर रहे थे पेरेंटिंग स्टाइल जो आपका होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली जब आप एक बच्चे को कोई चीज़ मॉडल करके दिखाते हैं तो वो चीज़ फिर वो सीखता है। अब आप इसके बाद मेरे ख्याल में हलीमा आपसे पूछेंगे कि इसको पेरेंटिंग को बेहतर किया कैसे जाए। आप सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या कोई यूट्यूब्स है, कोई वर्कशॉप्स है? नादिया की कॉल लेंगे फिर वापस। सियालकोट से जी नादिया की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है आप दोनों? बिल्कुल, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। आपने क्या सीखा हमसे या किसी से कभी जिंदगी में? क्या? मैंने कहा आपने क्या सीखा हमसे और हलीमा से? मैंने आपको बताना था कि बहुत कुछ सीखा, मगर हमारे बच्चे इतने बदतमीज है ना, माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मैं आपकी फुप्पो हूँ, ठीक है? अच्छा, 7 बच्चों की फुप्पो है। बच्चे स्कूल गए हैं, 4 बच्चे घर में है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि स्कूल गई है, कुछ ना कुछ क्या हाल करती है सारा दिन। मैं तो 3-4 छुट्टियों से बहुत ही तंग पड़ गई थी। मेरे कमरे में सारा दिन ही रहती है, सारा दिन शोर शराबा टेंशन, इनकी वजह से तो मुझे नींद नहीं आती। तो आपने कभी उनको कुट्टा शुट्टा, कोई मारा शारा, कभी मारा शारा? मारा शारा नहीं है, वो आगे से बातें बड़ी करते, इतने बदतमीज मैंने तो कभी देखे नहीं थे जितने हमारे बच्चे बदतमीज है यार। अच्छा सॉरी, मेरी बात सुने, वो ना मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था। मैं रोजाना शो देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखना। तो अब मेरे पास वो बैलेंस खत्म हो गया, तो आपने करवाना है हमारे भाई तेरी माफी बैलेंस कराना है आपको, तो और क्या? ठीक है बहन। और घर का राशन का क्या सीन है? राशन नहीं डलवाना मैंने आपके घर? वो बिल जमा करवा दिए, पैसे भेजने को, चेक भरा भेजना, मुझे अच्छा जरूरत है। अच्छा ठीक है दादिया, वेरी गुड, आई लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया।
یہ کالز بھی اگر آپ لوگ کچھ جمع کرانا چاہیں ہمارے پاس کرا دیں, ہم نادیہ کو بھیج دیں. ہمارے تو بڑے ٹائٹ سے حالات ہیں. بریک لے لیا ہم نے یہاں پہ. جی ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے, لیکن مین وائل آپ لوگ اپنے پرسز منگوا لیں. یہ بہت نائس, بہت اچھی کال. چلے واپس آتے کہ مت جائے گا, دیکھتے دیکھتے رہے ایک اور صبح خیر. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال جو ہے وہ آ رہے ہیں. یار آپ نے کہا تھا میں تھوڑی دیر بعد کائنڈنس پہ آؤں گا, میں نے کہا ہاں تو پھر میں نے آنا تھا نا. نہیں میں ایک سوال کر لوں نا, پھر آپ ہم اس ٹاپک پہ چلیں گے نا, پھر یہ رہ جائے گا. اچھا یہ رہ جائے گا, ہاں یہ والا رہ جائے گا. ہاں بالکل ڈفرینٹ سوال ہے. مجھے نا یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ہماری پیرنٹنگ بہت اچھی کی, ٹھیک ہے, اپنے ریسورسز میں, کیونکہ اس ٹائم اتنے ریسورسز نہیں تھے جتنے آج کل کے دور میں. ہم کہتے تو رونا تو پاکستانیوں کا کانسٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے, لیکن اس وقت ہمارے پورے گھر کے پاس جو ہے بہت ساری کم چیزیں ہوتی تھیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں. مدعے پہ آنے کا مطلب یہ بہت سارے بہن بھائی ہوتے تھے. ماں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے آرام سے, ہاں زیادہ بہن بھائی ہوتے تھے. ماں جو ہے کچھ چیز آرام سے سمجھاتی تھی, کچھ چیز میں کہتے تھے آنے دو بابا کو بتاؤں گی, کچھ چیزوں میں کہتی تھی تو بھی طرح, ٹھیک ہے, اور کسی پہ تو ادھر نہ بھی آ اتھے ہوں. ہاں وہ اتھو ہی فلائنگ آتا تھا, ٹھیک ہے. ہر حربے سے انہوں نے یہ ڈگریز رکھی تھی کہ کس چیز میں کس طرح سے ہمیں سمجھانا ہے. ہم کوئی برے بچے تو نہیں رہے. مجھے آج کل کے یہ کانسیپٹ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بہت پولائٹ پیرنٹنگ کرنی ہے, بہت وہ کرنا ہے کہ بچوں کو بس پیمپر ہی کرنا ہے, بہت آرام سے. بچے ایسے نہیں کرتے, بچہ گلاس توڑے, بچے ایسے نہیں کرتے. اب اس طرح سے گلاس توڑنے پہ اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس طرح سے بولنے پہ یہ نہیں کرنا. میں نے ہم انیلا کی کال لیں گے, پھر آ کے واپس آپ سے سوال کا جواب پوچھیں گے. السلام علیکم انیلا, صبح خیر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, صبح خیر پیارے ہمائیوں, پیاری حلیمہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ آنکھ سی لگی ہے نا. زبردست, شکر اللہ کا. گیسٹ آپ کے اچھے, ٹاپک بھی آپ کا بہت اچھا, اور آپ لوگ کہہ رہے تھے بات آپ لوگوں سے سیکھی تو آج کل ہم بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. یقین جانیے اتنا انفارمیٹیو پروگرام ہے, کوئی چینل ایسا پروگرام نہیں پیش کر رہا جس میں ہر ٹاپک پہ بات ہو. تھینک یو سو مچ انیلا. سب دیکھیں, اللہ کرے ساری جو یہ مارننگ شو ہوسٹ ہے ریپیٹ پہ یہ دیکھیں اور آنکھ سی لگے ہوئے. جی 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 بالکل بالکل. ہمائیوں آپ تو ماشاءاللہ سے ہیں بہت اچھے, اور آپ کی تربیت تو نظر آتی ہے. تالا تو نہیں مارا ہم نے, مجھے کیوں تالا سا لگا یہ. میں بہت بہت یقین نہیں آ رہا. بالکل آپ کی تربیت, آپ کے پیرنٹ کی تربیت آپ میں نظر آتی ہے. بہت بہت میں آپ بہت اچھی تربیت آپ کی نظر آتی ہے. تانا نہیں ہے یہ, میں آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کا عکس نظر آتا ہے آپ کے پیرنٹس کا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اگر پی سی آر میں کوئی پانی بھجوا دے حسنین بھائی کے لیے. جی تو بہت بہت میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے پیرنٹس میں تربیت نہیں ہے تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ابھی پوچھتا ہوں. کیوں I like it. کیونکہ مائیں خود نہیں تربیت یافتہ تو بچوں کو کیا تربیت دیں. میوزک, یہ میرے پہ تو نہیں کہا, میں نے کب کہا کہ آپ پہ کہا ہے. laugh on that. یار میں آپ کو بریک میں بتاؤں گی. کچھ ٹیچرز اچھے ہیں. میں اپنی بیٹی کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. ضرور کریں. اسلامیات کے ٹیچر ہیں اسکول میں, اور وہ بچوں کو اگر کوئی کام غلط ہو یا کوئی بات ایسی ہو تو بچے نے کام کمپلیٹ نہ کیا ہو تو وہ کاپی نیچے دے مارتے ہیں. یہ کون سی تربیت ہے؟ اسلامیات پڑھے ہوئے ٹیچرز ایسے کرتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, تربیت اسکولوں میں بھی نہیں ہے تو گھروں میں کیا ہوگی؟ نہیں, پہلے گھروں میں ہونی چاہیے, پھر اسکولوں میں ہونی چاہیے, پھر بچوں میں ہونی چاہیے. جی بالکل. تو کوشش تو ہم کر رہے ہیں. میں خود بڑی اسٹرکٹ مدر ہوں, میں بیجا لاڈ نہیں کرتی, لیکن میں خود اپنے بچوں کو بڑے ہینڈل کرتی ہوں اچھے طریقے سے. لیکن بچے باہر سے بھی بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں. اسکول میں بچے جو دوسرے بچے ہوتے ہیں ان سے باتیں سیکھ کرتے ہیں, تو وہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو. سائمہ جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمایوں, حلیمہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا ویکنڈ کیسا گزرا؟ بہت اچھا. ہمایوں کا تو بہت ہی زیادہ اچھا گزرا. بہت اچھا. ہاں, ہمایوں کی تو حشاش بشاش ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ویکنڈ واقعی بہت اچھا گزرا ہے.
अच्छा जी, बात तरबियत पे हो रही है, थोड़ा सा बात मैं करना चाहती हूँ इसमें। मैं खुद भी एक माँ हूँ, लेकिन नो डोंट माइंड, मैं माँ बन के भी एक बात कर रही हूँ कि जो आजकल बच्चों को माँ ने एक चीज दिखाई है ना कि पूरी फैमिली किरदार अदा करती बच्चे की तरबियत में, लेकिन फैमिली ने माँ ने अपनी बच्चों को फैमिली से दूर हटा दिया। जैसे कि चाचा ने डांट दिया, तुम्हारे चाचा बहुत बुरे हैं, तुम्हारी दादी बहुत बुरी है, तुम्हारी फुफ्फू बहुत बुरी है। भाई ये सारी फैमिली तरबियत करती है। अगर खाला माँ ये नहीं कि अपने उस ससुराल के खिलाफ करती है, अपने मैके के खिलाफ भी बच्चे को कर देती है। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम भी इसके साथ ऐसा करो, ये चीजें नहीं। बच्चों को उसके हाल पे छोड़ो, वो सही गलत की खुद पहचान सीखे। और ये माएं जो मैके के भी खिलाफ कर देती हैं। हम ये चीजें समझते हैं कि 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मांगना, फीस पे कर दी तो उस्ताद जाने और उस्ताद का काम जाने। आपने बहुत दुरुस्त बात की कि जो अब यही बात कर रहे थे कि जो माहौल से सीखते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर हम ये करेंगे तो आगे करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हलीमा, जब आप कभी आपकी लड़ाई हुई आपकी खाला से, आपकी किसी से मतलब बहन से लड़ाई हुई, तो फिर वो आप उस टाइम जो क्रोध निकालते हैं वो अपने बच्चों के सामने निकालते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। अम्मी को हम बता रहे होते हैं कि मामा वो आपको के साथ ऐसे करके चला गया, वो कहती है तुम्हारा ये काम नहीं है, इसमें मेरे बहन भाई हैं, तो अपने काम से काम लो। आप इनके जरा सवाल का जवाब दें हलीमा का, फिर हम काइंडनेस पे इंशाल्लाह फिर। मैंने मार वाली सवाल किया था कि आजकल पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट पेरेंटिंग पे यकीन रखते हैं। आप एग्री करती हैं होना यही चाहिए, पोलाइट पेरेंटिंग ही होनी चाहिए? एग्री मैं करती हूँ कि अब ये होता है। पहले तो अगर बहन की गलती होती तो भाई भी पिट रहे होते थे सारे लाइन से, यू नो, सबकी बारी आती थी। सो अब जो है ये अब ये अप्रोच काफी चेंज हो गई, बिकॉज आजकल बच्चों को बहुत डिफरेंट था। हमारे एक को पढ़ती थी, बाकी को ठीक हो जाते थे। नहीं, हम दुरुस्त, एक को पढ़ना काफी होती थी, हम सब दुरुस्त हो जाते थे। नहीं, हमें लाइन से पनिशमेंट मिलती थी, हमें पता नहीं होता हमने क्या किया। पर अगेन अब ये है कि अब बच्चों को पता है एंग्जाइटी क्या होती है। 4 साल का बच्चा बताएगा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो उस हिसाब से यू नो वी हैव टू डील विद दैट। हमें तो स्ट्रेस का नहीं पता था, हमें बोर्डम का नहीं पता था कि भाई बोरियत क्या चीज़ होती है। एग्जैक्टली अब तो बच्चा आई एम बोर्ड, ममा आई एम बोर्ड, 5 मिनट कोई चीज़ में वो बिजी होते हैं, वो बोर हो जाते हैं। सो आई थिंक वही बात है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो इस हिसाब से पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है। अच्छा, अब विल मूव ऑन टू द काइंडनेस। मुन्ना, आपसे मैं पूछूंगा, बुलिंग इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे जो है वो बड़े बच्चों को करते हैं। मैंने छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को बुली करते देखा है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को, ऑफ कोर्स ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो बुली करते हैं। बट नॉट जस्ट दैट, टीचर्स भी बुली करते हैं बच्चों को। जो आपके सरबराहान हैं वो भी बच्चों को बुली करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कैसे करना है? बुली का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं ये है कि उसको उर्दू में क्या कहेंगे कि तशद्दुद तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ऐसी चीज़ जो दिमागी किसी को दबाव का शिकार करे। ज़हनी तशद्दुद, ज़हनी दिमाग का दबाव जो होगा वो करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको ऐसी बातें करते हैं जो मान नहीं सकते। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आगाही दीजिएगा हमें। अच्छा, इसका ये कि आज जैसे हम लोग काइंडनेस, इंटरनेशनल काइंडनेस डे मना रहे हैं, आज वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग एंटी बुलिंग वीक। ये एंटी बुलिंग वीक भी है आपके स्कूल में, जो निजी स्कूल में? नहीं, ये इंटरनेशनल है इवेंट। अच्छा, तो वी आर अ पार्ट ऑफ इट। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ना ये इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप काइंड हो गए तो आप बुली नहीं हो गए, एंड इफ़ यू आर बुलिंग समवन फिर आप काइंड नहीं हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब काइंडनेस का कॉन्सेप्ट हम जो करते हैं, हम पूरा साल कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, और काइंडनेस वीक जनवरी में आता है, वो फिर एंड ऑफ जनवरी होता है, वो फुल वीक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन हम वो बच्चों को अवेयरनेस दिलाते रहते हैं कि एक छोटा सा जेस्चर किसी को खुश भी करता है, और आपका एक बात या एक जेस्चर किसी को दुख भी दे देता है, और हमने उस चीज़ को रोकना है। और उसका रोकने का यही है कि आप, हमारे अंदर एम्पैथी की ज़रूरत है कि हम दूसरों को की जगह पे ख़ुद को ला के सोचें कि अगर मुझे कोई ये बात कहे तो मुझे कैसा लगेगा। और ये चीज़ मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में जब हम डिस्कशंस होती हैं तो मैं ये कहती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने बचपन में बताई थी कि अपने आप को दूसरे की जगह पे खड़ा करके सोचो उसको कैसा लग रहा था, फिर डिसाइड करो कि तुमने आगे कैसे बिहेव करना है, रिएक्ट करना है। एम्पैथी की सब बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड और इतने एक तरह से सेल्फिश हो गए हैं कि हम दूसरे का नहीं ध्यान रखते। और जब आपको दूसरे की फीलिंग्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स का नहीं एहसास होगा तो यू ऑटोमेटिकली बिकम अ बुली, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, बिकॉज वो आपको एक सेंस ऑफ पावर आ जाता है ना कि आई हैव दी, मेरे पास पावर है कि मैं इसकी खुशी को इफ़ेक्ट कर सकता हूँ। और ये चीज़ अगर आप इसको एक नेगेटिव तरीके से लेते हो
تو وہ بلینگ بن جاتی ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ اس کی خوشی میں میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اینڈ یو سے سم تھنگ نائس, اور اس سے آپ کو بھی خوشی اس ملتی ہے, کا آپ کو خوشی ملتی ہے, اور اس سے ہاں, اور وہ انسان خوش ہو جاتا ہے, اس کا سارا دن اچھا چلا جاتا ہے. کہ دفعہ ایک چھوٹا سا کمپلیمنٹ ہم جاتے جاتے, آئی میک اٹ اے ہیبٹ, مطلب اگر کوئی اسکول میں میڈ بھی ہے گھر میں, میں اس کو کہتی ہوں اچھی لگ رہی ہو آج. دا اسمائل جو ایک دم چہرے پہ آ جاتی ہے نا, اور ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ بات کسی نے نہیں کہی ہوتی نا, جو وہ سنتے ہیں آپ سے. یہ کائنڈنس ہے نا. لیکن اگر میں کہوں کہ اچھا بیکاز آئی ایم اے ٹیچر اور یہ میڈ ہے تو میں اس کو ڈانٹ کے کوئی کام کرا دوں, تو دیٹ ول آئی بی اے بلی دین, کیونکہ میں اپنی پاور کا ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوں. بالکل. تو بلنگ کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ یہی ہے, اٹس دیٹ ان ایون یوز آف پاور, یا اپنا ایک irresponsible use of the power that you لیکن have. فاطمہ یہ کیسے انکلکیٹ کیسے کیا جائے؟ ایک کانسیپٹ ہے اگر آپ کو بھی پتا ہو ریگنگ کا, جو کہ بہت ویلڈ کانسیپٹ ہے, میں نہیں نام لوں گا انسٹیٹیوشنز کا, بہت چیزوں پہ, اور اس کو رسپیکٹ کے لیے, کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ عزت ہوتی ہے, اگر آپ ریگنگ کریں تو بڑوں کی عزت کرنا آپ کو آتی ہے. کیا ریگنگ میں آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز اگر آپ انکلوڈ کریں, باڈی شیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ اب اسکولز میں بہت زیادہ ہونے لگی ہے, کیونکہ اکثر اوقات بچے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہوتے ہیں بیکاز جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے اور اس طرح کی چیز کھانے کی وجہ سے, تو ان کو بلی کیا جا رہا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہو اور آپ ایسے ہو, موٹا ہو, موٹی ہو, اور یہ ٹرمز جو ہیں یہ بہت کامن اور جو نام رکھ دیے جاتے ہیں, غلط بھی نہیں سمجھا اور جاتا. نام رکھنا, نیم کالنگ از ویری کامن ان سب کانٹیننٹ, سب کانٹیننٹ میں بہت کامن ہے, اور باہر بھی ہے. اگر انٹرنیشنلی کوئی اور بچہ جاتا ہے وہ اس کو نیم کالنگ کرتے ہیں, اپنوں میں نہیں وہ اتنی کرتے, وہ جتنا کوئی انٹرنیشنل بچہ جاتا ہے تو اس کی نیم کالنگ. ہاں ہاں. اچھا, so I've been working on these lines now. Obviously you have an idea کہ میں اینٹی کلرزم, جی آپ اینٹی باڈی شیمنگ کام کر رہی ہیں. کچھ. جی, The reason I joined this school is because ایک تو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے ہمارے اسکول میں. آپ کو یہاں پہ ہر بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ ملے گا, of every shape, size, of every skin tone, and which is the beauty of our school. And the reason of joining the school was کہ میں یہاں جا کے, because میرا کام ہی ایسا تھا کہ بچوں کے ساتھ چھوٹی ایج سے if you start telling them how to celebrate diversity which is around, because it's okay to be different. جو 5 انگلیاں جیسے ہم کہتے ہیں نا برابر نہیں ہوتی, اور اگر ساری برابر ہوں گی تو ہم فنکشن بھی نہیں کر سکتے. یا پھر if I enter this room and everything is white, ہر چیز سفید ہے, صوفہ, کرٹنز, والز, کارپٹ, خوبصورتی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا, کیا بات. تو جب جتنا زیادہ رنگ ہوں گے اتنی خوبصورتی ہے, مطلب ایک ہی شیپ کی چیزیں ہوں گی تو اس میں بھی خوبصورتی نہیں ہوگی. ڈائیورسٹی ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بچوں کو شروع سے ہمیں دینا پڑتا ہے, چھوٹی ایج سے, وہ چاہے وہ پری نرسری ہو, کنڈر گارٹن ہو, بیکاز obviously جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا وہ جو می والا یا آئی والا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, وہ وی بن جاتا ہے. تو وہ آپ کی سیکنڈری سوشلائزیشن جو میں بات کر رہی تھی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اس میں ٹیچرس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول میں آپ کی ماما ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ مجھ سے آ کے ڈسکس کرو. آپ کو کوئی بلی کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, آپ مجھ سے آ کے بات کرو, دا وے یو ٹاک ٹو یور مدر ایٹ ہوم. اینڈ آئی ہیو اے ہیوج رول ٹو پلے, بیکاز اگر میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی اسے بلی کرے تو یہ اسٹوڈنٹس بھی میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہے. تو ان کو میں نے سکھانا ہے, چاہے وہ 6 گھنٹے میرے ساتھ ہیں, چاہے وہ 8 گھنٹے میرے ساتھ ہیں. میں جو بولوں گی اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا ان پہ, جو کہ وہ گھر جا کے اپنی مما سے سنیں گے. پیرنٹس, سوری, ٹیچرز جو ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. سو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کانسیپٹ دے سکیں کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی. اینڈ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر میں نے کوئی پینٹنگ بنائی اور کوئی اس میں نقص نکالے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. تو ہم سب خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی دیر از سم تھنگ رانگ ود یور اسکن ٹون, آپ کی ناک ایسی, آپ کے بال ایسے. تو یہاں پہ یو شوڈ وزٹ آور اسکول. ویسے میں انشاءاللہ تعالی, حلیمہ نے جو سوال پوچھا میں نہیں چاہ رہا ویسے جائے. میں آپ کے پاس آؤں گا. پہلے تو ہمارا صوفہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے, اس کے بعد کبھی اتنی میچنگ کسی نے نہیں کی جاتی, آپ دونوں نے کی ہے. یہ بہت شکر گزار ہے آپ دونوں کا. یہ آج بالکل لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کر رہا, ورنہ آج تک ہم نے اسے کبھی میچ نہیں کیا. کیموفلاج ہو گئے. ہاں, ہم نے, آپ نے بڑا اس کا شکریہ. ہم نے ایکچولی کترا ہوتا ہے, کترن لے کے گئے تھے, ہم نے منگوائی تھی کہ ہمیں دے دیں, ہم اسی کے صوفے کے رنگ کپڑے پہن کر آئیں گے. اور بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ. یو بوتھ لک پریٹی ایز اینی تھنگ, اور ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ لوگوں سے بات کر کے. اب آپ کے پاس سوال حلیمہ والا میں لے کر آؤں گا. یہ وہی بات آ گئی, ہم پیرنٹس جو ہے نا وہ ہم لوگ کو یہ عادت ہے, پتہ نہیں کیوں, کہ جب کوئی آئے گے, یار تم بہت موٹی ہو گئی ہو, یار تم بہت پتلی ہو گئی ہو, یار تم نے ویٹ بڑا لوز کر لیا,
तुमने गेन कर, हम पहली बात ये करते हैं, अगर हमारी दोस्ती, अगर मेरी आपसे बहुत फ्रेंडशिप है और मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप है, शायद फिर कभी ये ओके होगा, नहीं बिकॉज़ हुमायूं, it's not okay. I understand. It's not okay. मैं सिर्फ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई करीबी दोस्ती है, मुझे लग रहा है कि इतना कंफर्ट जोन है कि हम एक्सचेंज करते हैं ऐसे जुमले तब किसी सेंस में, लेकिन फिर भी पहली बात लोग आते साथ करते हैं, यार बड़ी मोटी होगी, और फिर हम नाम भी रखते हैं, और अब पेरेंट्स रखते हैं कि वो कालू घर जाके चले, वो कालू वाले नहीं, कालू वाले, ठीक है, वो हम लोग खुद पेरेंट्स वो नाम बुलाते हैं और वो बच्चों को मना नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको खत्म कैसे करना है मैमूना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो फातिमा की बात से कुछ ऐड करना था डाइवर्सिटी का, जस्ट लेटिंग यू नो कि आज हमारे स्कूल में ऑड सॉक्स डे भी हम मना रहे हैं, ये एंटी बुलिंग कैंपेन का हिस्सा है। एक सॉक्स और एक सॉक्स और दे आर वेयरिंग कलर्ड सॉक्स, जैसी भी शोखी ग्रीन रेड येलो पोल कट, to celebrate diversity, to show कि it's okay to be different and it's okay to stand out. आज आप नहीं जा सकते। तो ये भी एक इंटरनेशनल इवेंट है, एंड क्योंकि हम वो बात, क्योंकि फातिमा बात ही डाइवर्सिटी की कर रही थी, तो वी आर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, और ये भी एक तरीका ही है कि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बताना कि इट्स ओके अगर आपकी सॉक्स इस कलर की, उसकी उस कलर की है, दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट, एक्सेप्टेंस है, It's okay to be different. हाँ, Exactly. अब आपकी जो बॉडी शेमिंग की बात है, ये हमारे यू नो वी डू कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट कम है, कुछ हैं जो माशाल्लाह दे वेरी टॉल, तो वो उसको छोटा छोटा कर, तो फिर यू नो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, आपका अपना हाइट या आपकी हेल्थ आपने खुद की है? नो, कहाँ अल्लाह ने बनाई, तो मैं कहा अल्लाह मेड इट, हु आर यू टू क्वेश्चन, आप कौन होते हो सवाल करने वाले? हमें बच्चों को, लाइक मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बच्चों को लॉजिक से ही समझाना पड़ता है, हमें उनको एहसास दिलाना पड़ता है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा दूसरा इंसान आपसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट इसलिए कि उसको अल्लाह ने वैसा बनाया है, डिफरेंट वो इसलिए नहीं कि उसने खुद को ऐसा बनाया, ये चीज़ नहीं बच्चे समझते, और इसका यही है कि हम मुसलसल एज ग्रोन अप्स, चाहे हम पेरेंट्स हैं चाहे हम टीचर्स हैं, वी कीप टॉकिंग, हम उनसे बात करते रहे, उनको समझाते रहे, और उनके जहन में ये बात डालें कि जो इंसान जैसा है वो उसको कुदरत ने ऐसा बनाया है, उसमें हम उसका अपना कोई कसूर नहीं, तो वाह उसको फिर क्यों उसके बारे में बात सुननी पड़े। तो मेरे साथ तो जितने भी मेरे बच्चों का भी कोई ऐसा कोई इशू आया, तो मैंने इसी ट्रैक पे जाके, आपकी तो बात मैंने से मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट पे रहे, और मुझे मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉल गेम को जरा मैं डिफरेंटली डील करूँ। हम कसूर की, शायद वो अल्फाज मुझे शायद किसी और तरह लग रहे हैं, ये कसूर वर्ड है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं टैन हूँ तो मैं सांवला रंग है मेरा, तो वो मेरा सांवला रंग है, कसूर नहीं, आई लुक प्रिटी इन माई सांवला रंग, इफ शी इज वाइट शी इज लुकिंग प्रिटी इन हर वाइट कलर, द पॉइंट इज वाइट होता तो आप उतने words do matter, words जो आप मुझे वो भी लग रहा है कि नहीं, मैं जिस तरह हूँ मैं ठीक हूँ, ये बहस होनी ही नहीं चाहिए, ये मुकालमा होना ही नहीं चाहिए कि देखिए मैं अपने टैन कलर में सेटिस्फाइड हूँ, आप मुझे सॉरी ब्रेक लेनी हमने, ठीक है, ब्रेक के बाद मैं आऊँगा, इसमें एक किरदार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्टेक होल्डर है, जो कि एक चीज़ खराब कर रहा है, और वो हम इल्ज़ाम लेंगे मैं और हलीमा, वो है मीडिया का। हम गोरी वाली करने वाली क्रीम दिखाते हैं, लेकिन आपको आज एक अच्छी बात बताऊंगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा मैं और हलीमा क्या करते हैं, और उससे मुझे कितना सीखने को मिला, और अभी मेरे सब कॉन्शियस में बात आई है, और उसके बारे में बात करेंगे कैसे हम मीडिया का किरदार जो है उसमें हम बताएंगे कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक, सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं बुलिंग के बारे में, काइंडनेस के बारे में, ये सारे टॉपिक जो है, पेरेंटिंग के बारे में, सारे टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा एक दूसरे से अच्छा हलीमा, वो जो हम मीडिया की बात करते हैं, आपको नहीं शायद ये ध्यान होगा जो मैं आपके बारे में और अपने बारे में बताने लगूँ, मुझे अभी तक नहीं याद कि आप मुझे याद कराइएगा, अब मुझे तकरीबन 9-10 मंथ्स होने लगे हैं यहाँ पे, मैंने और हलीमा ने कभी बॉबी से ये कहा कि बॉबी में चिट्टा नहीं लग रहा, नेवर दिस कॉन्वर्सेशन केम, हम अपने कलर टोन से सिर्फ थोड़ा सा, वो थोड़ा सा हम
बेहतर नहीं, लाइट के लिए हम कुछ करते होंगे, हमने उससे कहा नहीं यार आज तुमने गोरा नहीं किया, और मुझे that had never had the conversation. बेसिकली मुझे तो ब्राउन मेकअप बहुत, मुझे लगता है मेरे पे बहुत सूट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अगर कभी कहीं खुद से जाने के लिए तैयार होना हो या बॉबी से कहना हो कि मैं तो ब्राउन, तो ये अब मैंने जब बात किया, अब मेरी बात कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रही है। मैंने कहा था ये बात होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अपने पे अच्छा लगता है। नहीं मैं अपनी कर रहा हूँ, मैंने की थी बात, क्यों? क्योंकि हम मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं आज तक मैंने ये नहीं देखा कि टैन होने की क्रीम हो। जी सॉरी, आपकी आमना है हमारे साथ, आमना है जी। अस्सलाम वालेकुम आमना, सुबह खैर। आप लोग ठीक करेंगे तो फिर मुझे आवाज आना शुरू होगी। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, आमना मुर्तजा मेरा नाम है। अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक आपने बहुत अच्छा पिक किया है, एंड दिस इज अ टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। अच्छा, मुख्तलिफ पॉइंट्स में मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ। जहाँ आप तालीम और तरबियत की बात कर रहे हैं ना, जहाँ सातिज़ा और वालिदैन को इकट्ठे काम करने की जरूरत है, उसमें सबसे पहले तो वालिदैन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा घर आके ये कहता है ना कि मामा मुझे टीचर ने डांटा, तो बजाय इसके पेरेंट्स से कि अच्छा उनकी इतनी हिम्मत, वो कहे बेटा बहुत अच्छी बात है डांटा, आपने कोई ऐसा गलत काम किया होगा जो डांटा, नेक्स्ट टाइम मुझे मत बताइएगा ये बात। और इसी तरह से टीचर्स जो हैं वो घर में, स्कूल में कभी भी बच्चों को ये ना कहें कि आप घर से ये सीख कर आए थे, आपको घर में ये। पेरेंट्स हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर्स एंड टीचर्स हैव टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। इन दोनों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बगैर तालीम एंड तरबियत आगे चल ही नहीं सकती। ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है बच्चों की तरबियत में, जब आप तालीम और तरबियत को लेके चल रहे हो। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि घर में mothers have, parents actually have to give the children their quality time. अब का जो आजकल के जो ये मिलेनियल के पेरेंट्स हैं ना, सैडली स्पीकिंग, उन्होंने सारी तरबियत मोबाइल और स्क्रीन्स एंड टीवी से सपोर्ट कर दी है। बच्चा जो टाइम मांगता है ना, जो इंटरेक्शन होता है माँ बाप के साथ, वो इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ में भी खत्म हो चुका है, पेरेंट्स और बच्चों में भी खत्म हो चुका है। जब बच्चा स्कूल से आता है, माँ घर पे मौजूद है या बाप घर पे मौजूद है, दे हैव टू आस्क द बच्चा, बेटा आज दिन कैसा गुजरा, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या खेला, टीचर ने क्या बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स बोथ, इस स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें। आप अपने बच्चों की जिंदगी को तबाह कर दें। बहुत शुक्रिया आमना, आपने जरा सुनना जरूर है। एज एजुकेशनिस्ट मैं आपके पहले सवाल पे थोड़ी सी 2 सेंट्स देना चाहूंगा। मैम आप ज्यादा एक्सपर्ट आप लोग बताइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप स्क्रीन पे रहिएगा ताकि देखते मैं सिर्फ सवाल का दो निकल जाएगा मेरे जहन से। आपने कहा कि वो आके बताए, तो आपने उससे कहना है कि बहुत अच्छा किया, आपने कुछ किया। मैं दोनों की तरफ कहता हूँ कि दोनों ओपिनियंस, जो दोनों स्ट्रैटेजीज है, सॉरी, वो मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों? मैं सिर्फ बताऊँ क्यों। क्योंकि आप उससे पूछे बेटा आपने क्या किया था, दैट शुड बी द क्वेश्चन। आप पहले बताएं बेटा आपने क्या किया था। अगर आपको लगता है हो सकता है कि टीचर कहीं दिस इज कैन बी अ ह्यूमन एरर कि पर्सनल हो गया होगा, आप उसे सारी पूछे, आप टीचर से पूछे, एग्जैक्टली आप टीचर से पूछे, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। बट यू कांट से कि मुझे ना पता, हो सकता है वो अगली बार कोई ऐसी बात भी हो वो आपको ना पता है, मामा ने मुझे स्नैप कर देना है। मिसेस हसन, हमारे साथ जी मिसेस हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ये कहना चाहूँगी आज के एक तो टॉपिक के हवाले से कि ये जो बच्चा है ना हमारा हुमायूं, ये ना हमारे जो 2 घंटे सुबह के होते हैं ना, वो हमारी उदास जिंदगी में ना खुशियाँ बखेरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन ना ये लाड प्यार से ना थोड़ा बिगड़ गया बच्चा ना हमारा। क्यों? ये हमेशा से बिगड़ा हुआ था, लाड प्यार से बड़ा बिगड़ा हुआ। जी जी, नहीं मुझे ना थोड़ा सा था, मैं इस्लाह के लिए आपकी कहना चाहूंगी। जी जी बताएं। एक तो कॉलर जो है ना वो इतनी वेट के बाद जो कॉल करते हैं ना आपको, जी जी। तो शाकिर साहब से थे आपके कॉलर ना, मोहनजोदड़ो से कॉल करते थे। जी जी। तो हमायों ने ना 1-2 बार उनको यही कहा कि हमारे प्रोग्राम में क्या खराबी चल रही है। तो बात ये है कि जो करोड़ों लोग देख रहे हैं ना आपका प्रोग्राम, तो वो ये देखते हैं, हर किसी का माइंड सेट मुख्तलिफ है, मतलब सब एक माइंड सेट से नहीं बैठे होते। घर में भी कुछ बड़े हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मेरे घर में मैं बहुत तवज्जो से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आपकी बातों पे मैं हंसी मजाक भी बहुत अच्छा लगता है।
لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ذرا نا جو سوال ہوتا ہے ڈاکٹر سے کر رہے ہیں تو سیریس باتیں ہوں. لیکن کالرز کو تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے, میں بھی آپ کی سائڈ بھی لوں گی. وہ ہم سب کنیکٹ ہیں, جیسے کشف ہیں, دعا ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, نرگس آنٹی ہیں, زاہدہ آنٹی ہیں. تو یہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ آپ نے سب کو ملا کے پورے پاکستان کے کالرز کو رکھا ہوا ہے نا. ہمیں سب کے پتہ ہے. وہ ایک کوثر کا اکثر آپ ذکر کرتے تھے, وہ کتنی خوش ہوتی ہوں گی سارا دن آپ کی باتیں سن کے. بالکل بالکل. جی جی. تو باقی یہ کہ وہ شاکی صاحب میرا خیال ہے کہ اب کال نہیں کرتے ہیں, تو سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے کہ ان کو نہیں گانوں سے دلچسپی ہوگی نا, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کی بات ذرا توجہ سے سنیں. تو بس نہ کسی کو اس طرح ڈسہارٹ نہ کیا کریں کالرز کو, بس یہ. بالکل ٹھیک. آپ نے جو اصلاح کی, اور مجھے آج بہت شکریہ آپ نے سکھانے کے لیے. میرے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے آئی تھنک آئی شوڈ ٹو بلڈ دیٹ, اور آپ کا بہت شکریہ مجھے سکھانے کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو بہتر کروں گا, کیونکہ ہم سب انسان سیکھ رہے ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن صرف ایک چیز میں سے بتا دوں کہ میں اگر آپ کو لگتا تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کرتا تھا, تو آئی آف کورس اپالوجائز ٹو دیٹ, کہ میری کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں. میرا یہی کوشش ہوتا ہے کہ میں سب کو ہنساؤں, سب کو خوش رکھوں. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں یہ شو کو بالکل اسی فلیٹ ٹون پہ رکھوں جس طرح سب مارننگ شوز چلتے ہیں. میرے لیے بہت آسان ہے, سوال پوچھوں, تیاری کر کے رہو, کہ سوال تو میں سے ہی پوچھتے ہیں. اس کے لیے ہماری جو انرجی لیول ہے وہ میرے خیال سے 50% لگے گا, اور بہت آسان ہوگا. لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کبھی کبھی مسز حسن کہ دیکھیں ہم کبھی کبھی صرف تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں, اور اگر ہم ہر دفعہ ہی وہ کریں گے تو پھر دوسرا والا جو انسان ہے نا, وہ ایک ٹائم آئے گا اس کا وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا. جی ہما, السلام علیکم, صبح خیر. وعلیکم السلام ایوری ون, صبح خیر. کیسی ہے نور, گئی ہوئی ہے اسکول؟ جی نور گئی ہوئی ہے اسکول ماشاء اللہ سے, اور الحمدللہ ٹھیک. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا حلیمہ, آج آپ کا کوشچن تھا ماشاء اللہ سے یہ ہے آپ لوگوں کا کہ اور چینلز کی نسبت آپ لوگوں کی جو دونوں کی بانڈنگ ہے نا, وہ اپنے کالرز کے ساتھ بھی بہت اچھی ہے. آپ دونوں کی تو ہے ہی ہے, پر آپ لوگوں کے جیسے جو کالرز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی بانڈنگ جیسے کہ ابھی ایک کال آئی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا ہمایوں کو کہا ہے, پر میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. انہوں نے بھی صحیح اصلاح کی ہے, پر یہ ہے تھوڑا سا ہمایوں بات تو بہت اچھا کرتے ہیں, پر یہ ہوتا ہے بس ہمایوں تھوڑا سا اپنی رکھتے ہیں, کالر کی تھوڑی کم سنتے ہیں. یہ میری زندگی کا مسئلہ چل رہا ہے, اسی لیے میرا رشتہ نہیں ہو رہا. جہاں رشتے کے لیے بھی گئے تھے وہ کہتے ساڑی سن لے بھائی, لڑکی ہم نے دینی ہے. میں نے کہا رہنے دو, پہلے میری گل سنو, میں بول لوں پہلے. میرا یہ جملہ ہے ویسے, میں پہلے بول لوں, میں بولنے نہیں بس انشاءاللہ بس تھوڑا سا آپ اس پر تھوڑا سا آپ یہ ہے تھوڑا سا. میں آج سوچ رہا ہوں ہما, میں سوچ رہا ہوں رات کو صرف کھا لوں, میں سوچ رہا ہوں رات کو صرف کھا لوں. ہما آج میں بہت دکھی ہوں, کھا لوں صرف. دکھی ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا میرا یہ سوال ہے, کل جیسے اپنی بیٹی کا ہے نا ریزلٹ لینے گئی, تو ٹیچر نے یہ کہا جیسے بچے آپس میں ہوتے ہیں, بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ٹیچرز نے, میں نے پوچھا میری بیٹی کی کوئی ایسی بات یعنی کہ, تو انہوں نے کہا نہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے, پر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھاتے ہیں نا, جیسے اگر بیٹا آپ اس بچے کے ساتھ نہ بیٹھیں, یا ان کا تھوڑا سا بیہیویئر, یا جیسے بچے تو ہر جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ مائنڈ کر جاتی ہے, تو نہیں مانتی. پھر انہوں نے بتایا بینگ اے مدر, میں بھی جیسے میری بھی بچی آپ کی بچی کے ساتھ ہی پڑھتی ہے, تو میں ان کو اس لیے منع کرتی ہوں کہ وہ بچہ تھوڑا سا اس کا ہے نا ایٹیٹیوڈ یا کچھ اور کہہ لیں بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا, تو کئی بچے آپس میں جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس لحاظ سے. تو میں نے گھر آ کر تھوڑا سا اسے سمجھایا, اس طرح نہیں, میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو بچہ یا آپس میں اپنی فرینڈ کو کہہ دے کہ مما ایسے کہہ رہی تھی یا ٹیچر ایسے کہہ رہی تھی, تو یہ بچے کو سمجھانا میرا صحیح تھا یا جیسے نہیں, مجھے نہیں سمجھانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی مما کیوں. میں نے کہا بیٹا دیکھو ٹیچر صحیح کہہ رہی ہے, پھر وہ بچے جو آپس میں ہوتے ہیں نا, آپ بھی وہی باری لینگویج سیکھ جاؤ گی, جیسے ٹیچر کی بات ماننی چاہیے. تو یہ والی بات میری صحیح تھی, بچے کو سمجھانا صحیح. ویری گڈ کویسچن, تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ہما فار کالنگ. احسن کی کال ہے, یہ سوال آپ نے یاد رکھنے, آپ کو یاد ہے نا. السلام علیکم احسن. امتحان ہے آپ کا. جی وعلیکم السلام, اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. آج طبیعت میری تھوڑی وہ تھی, لیکن یہ کہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے, مختلف آ رہی ہیں لوگوں کی. میں ایک بات بتاؤں, ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارننگ شوز میں بچوں کو فوکس کیا گیا ہے, اتنے زیادہ پیرنٹس بچوں کے لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے میرے بچے کی اسکول بہت اچھی ہو, اچھی تعلیم ہو, بچہ بالکل تربیت کے لحاظ سے A1 ہو, ہماری یہ بات مانے کسی اس کی عادت میں نہ ہو, کیا کر رہا ہے. ارے یہ دیکھیے بچہ جو ہے ایک
درخت کی پودے کی طرح ہوتا ہے, اس کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور اس کو بھی اس کی ان کی جو کہنا چاہیے چیزیں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے احسن, آپ کی آواز سے پہنچ گئی. ہیلو, آواز نہیں آ رہی تھی, آپ دوبارہ کال کریں, کنیکٹ کریں. میرے خیال میں ہمارے سوال سے آتے جو لاسٹ سوال تھا وہ ان کو بتانا چاہیے تھا, آپ کے پاس اس کا میرے خیال میں آنسر تھا. آئی تھنک مدر کو ٹیچر سے پہلے بات کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح بچوں کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. اگر ایک بچے کا کچھ لینگویج کا ایشو ہے یا بیہیویئرل ایشوز ہے تو آپ اس کو پہلے ہینڈل کریں اس بچے کو, آپ اس کو پوری کلاس سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے, تو وہ اور بچہ جو ہے نا آئی وڈ سے کہ بگڑ سکتا ہے. بیکاز اگر آپ وہی بات ہے کہ اس کو آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا انوائرمنٹ کے ساتھ, تو آپ اس کو الگ نہیں کر کے بٹھا سکتے کہ آپ برے ہو یا آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, آپ اسے لیبل نہیں کر سکتے. لیبلنگ جو ہوتی ہے نا وہ بچے کو اور خراب کر دیتی ہے, بیکاز اس کو پھر مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھائی ایگزیکٹلی دیر از سم تھنگ رانگ ود می, تو پھر میں تو اس کو ایسے ہی کروں گا. دیٹ کڈ وڈ نیور وانٹ ٹو چینج تو آئی تھنک ٹیچرس کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, مدرز ظاہر سی بات ہے وہ گھر سے سیکھ کر آ رہے ہیں, تو ہمیں اسے کریکٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ وہ بچہ خراب ہے اور آپ اس سے دور بیٹھیں. اچھا, ہم نے میڈیا کی بات کی تھی, وہ میرے خیال میں وہ سوال ادھر ہی رہ گیا تھا کہ ہمارا بھی بہت بڑا ایک رول ہے. اور اس سے پہلے مسز حسن کی بات کروں گا. دیکھیے وی کانٹ میک ایوری بڈی ہیپی. بار بار بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ میری ایک پھپھو ہے, میں نے بڑی کوشش کی میں کو خوش کر لوں, لیکن وہ آج تک مجھ سے خوش نہیں ہوئی. تو کبھی کبھی آپ کوئی ایسا زندگی میں انسان جس کو آپ خوش نہ کر پائے, نام نہیں لینا آپ نے, ہے کوئی جن کا کوئی خوش نہ کر پائے, آپ ہر کسی کو خوش رکھ سکتی ہیں؟ نہیں, میں نہ تو میں بریانی ہوں کہ میں لوگوں کو خوش کروں. آئی ایم ہیپی. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے نا انسان زندگی میں, کوئی ایک آدھ انسان ہے جس کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے. آپ کی کوئی زندگی میں ایسا جس کو آپ نام نہ لیں؟ نہیں, نام کیا لینا, آپ کے پاس لسٹ ہے؟ نہیں لسٹ ہے, لیکن آئی تھنک ہاں کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور جس کو آپ سے پرابلم ہوتی ہے, جس کی زندگی میں آپ ولن ہوتے ہیں, کسی کی زندگی میں آپ ہیرو ہوتے ہیں, جس کا پرابلم آپ ختم بھی نہیں کر سکتے. But it's their problem. ہاں, وہ ان کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. کر لے. اچھا, میرا جو میڈیا والا سوال بھی کرنا, پہلے اپنا کر لو, پھر وہ میڈیا والا ہم کر لیں گے. میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ بچہ جب جس طرح ابھی بھی انہوں نے کال کی کہ کہا جی بیڈ لینگویج پرابلم ہے یا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, بچہ جب بھی کسی کو بلی کرنا شروع کرتا ہے یا بیڈ لینگویج بولنا شروع کرتا ہے یا کچھ, تو وہ اس نے کہیں نہ کہیں سے سیکھی ہے نا, وہ خود سے تو سیکھ کے نہیں آیا, مے بی اس نے فون سے ہی سیکھی ہو, ہم جی پریزمپشن پہ بات کر لیتے ہیں, فون سے سیکھی ہے. تو آپ جب پہلی ہی دفعہ اس کو منع کر دو گے یا اس کو کہہ دو گے کہ ایسے نہیں کرتے, تو اس کو یہ بات پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی. یہاں پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں آہستہ 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 آہستہ, اور پھر وہ اس حد سے بڑھتا رہتا ہے. تو جس طرح انہوں نے بھی پوچھا کہ مجھے کیا اپنی بچی کو یہ کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا, منع کرنا چاہیے, نہیں منع کرنا چاہیے, آپ کو پہلی ہی دفعہ بچے کو روک دینا چاہیے کہ نو دس از ناٹ گونا ایکسیپٹیبل ان دس ہاؤس, یا پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ آپ نے نہیں کہنا, آرام سے کرنا, کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں. دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ ڈائریکٹلی نو کہہ کے سنپ کر دینا وداؤٹ گیونگ اے ریزن, وہ بچہ آپ سے 100 سوال کرے گا. لیکن جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ بچے کو لاجک کے تھرو سمجھائیں گے کہ یہ اس لیے آپ نے نہیں کرنا کہ اس کے یہ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ بچہ جو ہے نا موسٹ لائکلی رسپونڈ کرے گا. لیکن یہ چیز اٹ ہیز ٹو گو آن, یہ ایک دفعہ کہہ کے نہیں ہوگا. آپ نے جیسے کہا وہ ہمیں کرتے رہنا پڑے گا, کیونکہ بچوں کو بڑا ٹائم لگتا ہے وہ چیزیں ابزارب کرنے میں. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ آپ کو یو ہیو ٹو کیپ ریپیٹنگ, تب جا کے اینڈ ہیمرنگ کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک جو بڑے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کے رول ماڈلز ہیں, چاہے ہم ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, ایون رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں. اگر ہم وہ چیز ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہو نا, تو پھر وہ بچے زیادہ ہم سے. یہ جو آپ کی بات ہے نا, اس میں میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے. پیرنٹس چاہے سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا, 80% کہتی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ 80% آبادی کے ہاتھ صاف نہیں ہے. وہ کمرشل لگتی تھی نا, مجھے لگ رہا ہے 80% جراثیم سے پاک نہیں ہے. میں انڈورسمنٹس نہیں کرتی کسی چیز کی. اچھا, مطلب ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, پیرنٹس چاہے اپنا بیہیویئر جتنا بھی بہتر کر لیں, ہم ان کو پیرنٹنگ سکھا دیں, وہ پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھ لیں, لیکن اور فیکٹرز بھی موجود ہیں جو بچے کو بگاڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور اس کے وہ کہتے ہیں نا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے بچوں کی نظروں میں کہ تمہارے امی ابو تو فضول ہیں, اصل میں تو ہم تمہارے امی ابو ہیں, ہم نے تمہارا سارا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. تو
वो फैक्टर्स होने के बावजूद वो तो वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए. वो फ़ोन पे झूठ भी बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर. तो उस सिचुएशन में जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों की वेलबींग के लिए कैसे काम कर सकती हैं? क्योंकि ये भी नहीं कह सकते कि आपने फलाने बंदे से दूर रहना है, आपने उसके पास ही जाना. बच्चे के तो दिमाग में आएगा कि मुझे क्यों कह रहे हैं ये बात. तो उसमें क्या करना चाहिए? मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिर मदर्स का भी और फादर्स का भी. बल्कि कॉलर का आपका भी सवाल भी था कि उन्होंने फादर्स का भी पूछा था, दोनों पेरेंट्स का है. ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और घर में इर्द गिर्द के माहौल में उसकी कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, आपको उनको वो कॉन्ट्रडिक्शन बता के कहना है कि बेटे आपने नहीं ये करना, ये बात वो बड़े हैं, उनको उनका काम है वो जाने, बट आपने नहीं करना. वो कहेंगे ना क्यों मामा, क्यों बाबा, ये जो मेरा बड़ा कज़न है या जो मेरे चाचू हैं या मेरे मामू हैं वो तो ये कर रहे हैं, उनको तो कोई मना नहीं कर रहा. आई थिंक इस टाइम पे ना बहुत से जो आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले बाकी मेंबर्स होते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, यू नो, कि या वो सुन लेंगे कहीं से, यू नो, कि मना किया कि पप्पो की बात नहीं सुननी या किसी और की बात. तो आई थिंक फादर हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जहाँ पे द मदर कैन नॉट. कैन यू होल्ड योर थॉट हियर? मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ब्रेक लें. अब फादर के बारे में बात करनी चाहिए. मेरे ख्याल में काइंडनेस वहां से भी शुरू होगी. जब भी आज कर ले आप, आज कर ले, क्योंकि जब भी होता है तो कोई बच्चा कुछ गलत काम करता है, मुझे पता नहीं क्यों हमारी सब कोऑर्डिनेट की फैमिलीज में होता है, माँ कितने सी यदि माँ कितने सी. मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि बाप ने नहीं सिखाया, कहते तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया. आई डोंट अंडरस्टैंड कि वालिद का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना होना चाहिए. यकीनन वो काम पे जाते हैं, मदर हाउस वाइफ होती है, ज़्यादा टाइम कहते हैं मैं कितना टाइम दूं, लेकिन इस बारे में बात करते हैं. हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और बात करेंगे वालिद के रोल के हवाले से. ये ना हो कि सारे वालिद अब उठ के चले जाएं, अक्सर यही होता है. वापस आते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए. वेलकम बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि फादर्स का एक इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल होता है, और जब भी किसी को कोई इल्ज़ाम दिया जाता है कि किसी इंसान में कोई फॉल्ट है तो हमेशा उसकी माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने ये किया, माँ ने वो किया. फादर को क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो दो लोगों का काम है, एक बंदे का काम नहीं है. मैं जिस फैमिली में शादी होके गई, अपनी फैमिली की तो मिसाल देंगे लोग, कहेंगे ऑब्सेस्ड हैं ये लोग अपनी फैमिली से, क्योंकि मैं और हुमायूं हैं अपनी फैमिली से बहुत ऑब्सेस्ड है. मैं जब शादी होके गई तो मैंने अपने हस्बैंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो मेरे फादर इन लॉ में थी, और मुझे लगता है कि वो उनको खुद भी नहीं पता कि वो उन्होंने अपने अब्बू से वो चीज़ें सीख ली, एक्सट्रैक्ट कर ली. और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड में अच्छी हैं वो मेरे फादर इन लॉ की सख्ती की वजह से हैं. बिकॉज कि उनको डर था. मैं नहीं, सख्ती वो वाली सख्ती नहीं, मार वाली सख्ती में बड़ी जगहों पे कनेक्ट और हम मैं आई डोंट केयर कि मैं किसी से कनेक्ट करूं या ना करूं. आई एम वेरी हेड स्ट्रांग इन दीस थिंग्स. नहीं नॉट इन अ बैड सेंस. हम कह रहे हैं कि मतलब माँ के हवाले से नहीं हुमायूं, बट इस तरह के उनको डर था कि मैं अगर ये करूंगा बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे नमाज वन ऑफ द थिंग्स जिससे मैंने डर के मैंने शुरू किया. मतलब उनको ये डर था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आंसरेबल होना पड़ेगा, और जब आंसर नहीं हो, जैसे घर लेट आना, इट्स अ वेरी गुड. हाँ, ये मेरा भी जैसे घर लेट आ, इवन अभी भी अगर घर पे सब लोग मौजूद हैं और मंसूर 12 बजे हलीमा मेरी इसमें हालमा कह गए तुम्हें, हलीमा मेरी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लेट आने पे, या मुझे लेट आने पे कॉन्ट्रडिक्शन है. यार ये घड़ी की सुइयां कैसे तय करती है आपका किरदार? नहीं, मैं किरदार की बात नहीं, ये घर वाले करते हैं कि तू लेट क्यों आ रहा है घर. वो किरदार की वजह से नहीं, वो परेशान होते हैं कि आपके पास इक्विपमेंट है, गाड़ी है, हलीमा चेंज करो टॉपिक. मेरे अबू शो देख रहे होंगे, मुझे कहेंगे नहीं अंकल मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ. वो 12 बजे अब्बू जी मुझे कहते हैं कि उसको फ़ोन करके कहो तुम घर पे अकेली हो, तो वो वापस आए, बिकॉज उनको परेशानी हो रही होती है कि अब ऐसा टाइम नहीं है कि वो बाहर रहे. या दूसरी शादी की फरमाइश कर दे. नहीं कर रहे. अच्छा खैर, तो फादर्स का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, साइलेंटली भी और कभी कभी बोल के भी. आई थिंक फादर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मदर्स बेचारी सारा दिन अपना दिमाग खपा रही होती है, एंड वो 1 घंटा जो आके फादर स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, वो सब
پانی پھر جاتا ہے اس کے اوپر, چاہے وہ ان ٹرمز آف لینگویج ہو, چاہے ان کا بیہیویئر اپنی وائف کے ساتھ ہو, مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ مدر کو کس طرح اپنے ہسبینڈ کو دینا چاہیے تو آپ دے. نہیں, بیچاروں نے صبح بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا, آئی واز ہیئر, تو کوئی میسج نہیں, یہ اٹ سیلف اٹس اے میسج کہ ماشاء اللہ از ویری سپورٹیو. تو آئی تھنک اٹس آلویز ٹو ویز کہ آپ کو جو ہے اوبویسلی آپ کچھ ان کی بات مانیں, وہ آپ کی کچھ بات مانیں, لیکن جب بچوں کی وہ آتی ہے تو اس میں میوچل کنسنس آپ کا ہونا, کنسنسس آپ کا بہت ضروری ہے. بیکاز ایسا نہ ہو کہ فادر کچھ اور ڈیسائڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہو, پھر آپ لوگ بچوں کے سامنے لڑتے رہیں. تو بچے وہ ہر چیز ایبزارب کرتے ہیں, گراسپ کرتے ہیں. اینڈ آج کل تو یو وونٹ بلیو اٹ کہ میرا بیٹا ہر چیز نوٹس کرتا ہے, حالانکہ ہی از جسٹ 4 years old. اینڈ کہ بابا آپ کی ٹون زیادہ ہو گئی تھی, بابا were you rude to ماما, حالانکہ he was talking in a normal tone, ٹھیک ہے, but they are observing. لیکن بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. یار آپ مجھے اتنا ڈرا رہی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شادی رہنے ہی دوں میں, اتنے مشکل پالنا ہے بچے بھائی, تو اتنے سوال میں تو کہاں جواب دوں گا, میں تو مجھے لگ رہا ہے میں مارنے والا پھر چپ کر جا, میرے جواب نہیں ہے. جس طرح سوچتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ تھلے لگے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے. ہاں نہیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ یو ٹریٹ یور اسپاؤس. ایگزیکٹلی, بیکاز بچے وہاں سے سیکھتے ہیں, ان کو پھر سمجھ آتا ہے کہ ریلیشن شپس کو کس طرح سے آپ نے چھوٹی ایج سے بچے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو کڈز آر سو ووکل کہ وہ آپ کو ادھر ہی بتا دیتے کہ بھائی یو ہیو ڈن دس رانگ, دس از ناٹ دا وے یو ٹاک ٹو مائی مدر, اینڈ یو آر روڈ, وائی از یور پچ سو ہائی, آپ کی آواز اتنی والیوم اتنی زیادہ کیوں تھی. تو اٹ از امبیرسنگ فار دا پیرنٹس ایز ویل, لیکن ایک طرح سے وہ ایک میسج مل جاتا ہے. ارے فاطمہ, آپ کی چائے آپ لوگوں کے دونوں کے ساتھ پڑی, کیک آ رہا ہے, ماجد بھائی تھوڑی دیر میں کیک منگوا رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک نہیں جمے ہوئے پیسے, چندہ نہیں جمع ہوا آپ کے پاس کیک. یار 2 کیک فروٹ کیک منگوائے ہیں, آپ لوگ گواہ رہیے گا, کل میں آپ کو بتاؤں گا اگر آج فروٹ کیک نہیں آئے گا تو ماجد بھائی کو ہم نے نام رکھنا ہے, اور کالرز کل نام رکھیں گے کہ اگر آج کیک نہیں آتا, مشہوری آپ کی میں کر دوں گا, آپ نہ کریں. میمونہ آپ کے پاس آتے جو حلیمہ سوال کی, انہوں نے بڑا اچھی طرح انہوں نے بتا دیا. میں ساروں میڈیا والے سوال پر ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اپنے پہ انگلی آتی ہے تو ہم کیونکہ جب کھڑی کرتے ہیں 4 ہمارے پہ بھی آتی ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا گوری رنگت کو اتنا بہترین کر کے پورٹری کر کیا گیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ٹین کلر بھی ہے. پھر مجھے ایک کمرشل بہت بری لگی جس میں انہوں نے ڈائیورسٹی دکھائی اور ڈائیورسٹی دکھائی, مطلب وہ پتہ چلا کہ ڈائیورسٹی دکھا رہے ہیں, وچ آلسو واز ویری آفینسو کہ یار آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ 3 ڈفرنٹ, مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے, ہم گورے رنگ کو تقویت دیتے ہیں. یہ تو میڈیا کتنا کردار ادا کر سکتا ہے اس چیز میں. ہم نے تو ایسے ڈرامے بنائے ہیں کہ اس پورے رنگ پہ ہم نے ڈرامہ بنا دی کہ دیکھو اس رنگ کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کر لی ہے. کیا بات, مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مطلب رنگ کا اس سے کیا, وہ اس کا رنگ ایسا تھا اور دیکھو ماشاءاللہ اس رنگ کے ساتھ کامیابی. اچھا, on a lighter note, آپ کو پتا ہے ویسٹ میں الٹا ٹیننگ مشینز اور ٹیننگ سلونز ہیں, وہ ہمارے کمپلیکشن کو پریفر کرتے ہیں. وہ پیچھے سے مرے پڑے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے دھوپ آ جائے, دھوپ میں لیٹ رہا, 6 مہینے بعد اس ٹیننگ مشینز میں جا کے اپنا رنگ ٹین کرا رہے ہوتے ہیں جو 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ آئی گیس ہم لوگوں کا نا سب سے بڑا ایک پرابلم مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ہم ویسٹ کو کچھ زیادہ آئیڈیلائز کرنے لگے ہیں, اور ہم ان کو اتنا کاپی کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز, اور یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ میڈیا کے تھرو ہی آ رہی ہے. اور میں صرف اپنا پاکستان کے میڈیا نہیں, انٹرنیشنل میڈیا, the way we are bombarded with these images. اور بچوں میں بھی جو ہم نے پہلے بات کی باڈی شیمنگ کی, وہ بھی میڈیا کا ہی بہت بڑا رول ہے اس میں. ایک سرٹن اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا ایک سرٹن وہ پرفیکٹ فلٹرڈ پکچرز جو آتی ہیں نا, بچوں کے ذہنوں میں ایک ill conceived notion ایک آ جاتا ہے کہ دس از بڑی بڑی آنکھیں ہونی چاہیے, پتلی سی ناک ہونی چاہیے, سارے فوٹو شاپ فلٹرڈ وہ پکچرز آتی ہیں, لیکن ہم لوگ چھوٹے بڑے سارے ان کو سچ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے سب کو کہ وٹ یو سی آن دا میڈیا یہ سچ نہیں ہوتا. آپ میسج دیں گے, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ یہ میسج دیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, حلیمہ نے ایک بات کی تھی, وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس سے ہماری چھوٹی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم سب یہ کرتے ہیں, سوری میں نے مائک کو ہاتھ لگا لیا, ہم سب یہ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ایسے اس کو ہاتھ لگیں گے, ماشاءاللہ کتنا چٹا کتنا گورا ہے نا ماشاءاللہ, پھر کہیں گے اگر وہ تھوڑا سانولا ہے کہتے ہیں ابھی اس کا رنگ ٹھیک ہوگا, ابھی تو پیدا ہوا ہے نا, ہو جائے گا ٹھیک. کیا آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے خراب ہوا ہے, ابھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اور پھر ہم الزام دیتے ہیں, نہیں ماشاءاللہ ماں کی طرح ہے نا, ہاں ماں پہ گئے, نادیہ پہ گئے, نادیہ آپ کون ہے, نادیہ پہ جائے یا تہمینہ پہ جائے, تسی کو
مجھے بہت اپسیٹ, اور میں نے نا 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو میری امی نے اب مجھے لے کے جانا بند کر دیا. ہم کسی کا بچہ دیکھنے جاتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, امی کہتی ہے کہ, اور میری ایک بار لڑائی ہوئی ہے پراپرلی لٹرلی, اور انہوں نے کہا, وہ کوئی تھے اور میں نام لے لیتا ہوں, ہاں اب میں نام غلط لے لوں گا, تو انہوں نے کہا, کہتے ہیں بالکل تہمینہ پہ ہے نا. میں نے کہا آپ تہمینہ کو بچپن سے جانتے ہیں, تہمینہ پہ گیا, سکینہ پہ گیا, آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اتنا خوبصورت بچہ. کہتے نہیں ہم خوبصورت کہہ رہے ہیں, پر رنگ روگت بالکل اس پہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی جس پہ بھی گئی ہے, میں نے کہا اتنے پڑھے لکھے آپ کیسی چھوٹی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور بڑے تھے, اور مجھے بہت غصہ آیا یار, کیونکہ اس کی ماں پہ میں وہ دیکھ سکتا تھا وہ اٹیک کہ یار یہ کیا بات انہوں نے کی ہے. تو پلیز جب بھی کسی کا بچہ دیکھنے جائے, اور ہمیشہ کہے بہت خوبصورت ہے, اور وہ اگر خوبصورت نہیں بھی ہوتے نا, کہتے ہیں نہیں ابھی شکل بدلے گا, ابھی بدلے گا یہ شکل. بھائی خدا کے لیے, تو ڈو یو تھنک دس از آلسو نیڈس ٹو بی چینج رائٹ فرام دیئر؟ یس اٹ ہیز ٹو بی, بالکل. اور اس میں تو پھر میرا خیال ہے ہمارا یہ ایک سوشلی ایک جو ہے نا چینج ایک لوگوں میں چاہیے, کہ ہم اتنی پیٹی چیزوں سے نکل کے وی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ورتھ وائل. کیونکہ ہم لوگوں کے پاس شاید فارغ وقت اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اس کے ناک ایسی ہے تو ناک موٹی ہے تو فلان. اسلام ہمیں, اور پتہ ہے میرا خیال ہے شاید سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین سے بھی بہت دور ہو گئے. بالکل درست بات. دین سے دوری جو ہے نا, میرے نزدیک سب سے بڑا ہمارا سوشل ایک المیہ جو ہے نا, اور سلیکٹیو دین بھی اٹھا لیا ہم نے, اپنی مرضی کے دین میں سے چیزیں نکالنی ہیں اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارا ہے. فاطمہ, you want to add something, final remark? I want to add something over here کہ ابھی جیسے میری تعریف بھی کر سکتے جو میڈیا کی بات کرتے تھے کہ بیکاز ہم سارے جو ہیں وہ کالونائزیشن کا پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وی ور کالونائز, تو ہمیں لگا کہ جو سفید لوگ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, یو نو, ہم نے فیئر اسکن کو ایمبیسڈر بنا دیا بیوٹی کا. سو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ نوشن دیٹ ایوری بڈی از ایکولی بیوٹیفل. حالانکہ جنہوں نے یہ چیز شروع کی تھی اب وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے, لیکن ہم وہیں. اور جو لوگ ڈراماز لکھ رہے ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ ان کی مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس کا رنگ ایسا کامیاب ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت مزہ آیا آپ دونوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت کچھ چیزیں آپ نے ہمیں سکھائیں, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے کل. حلیمہ ذوالفقار, ہمایوں عباسی کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.